بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آیت فاطمہ اور آپ ہیں میرے چینل ناول ریڈرز ہب پہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ناولز آپ کو کیسے لگ رہے ہیں؟ آپ سب کا بہت شکریہ جو لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں، مجھے سپورٹ کرتے ہیں، میرے پڑھے ہوئے ناولز کو پسند کرتے ہیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آج جو میں ناول پڑھ رہی ہوں بہت ہی خوبصورت ناول ہے۔ ایک ایسی لڑکی کی کہانی جس کی منگنی ٹوٹ جاتی ہے اور کچھ اسے احساس کمتری بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہیرو کی بھی منگنی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ ہیروئن کو بہت پسند کرتا ہے۔ ان کی شادی اور شادی کے بعد آفٹر میرج جو لو سٹوری ہے، بہت ہی خوبصورت سٹوری ہے۔ اس میں جو بتایا گیا ہے کہ بعض اوقات بہن بھائی جو ہوتے ہیں نا، وہ بھی اس بگاڑ کو پیدا کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو احساس ہو کہ وہ کم تر ہے اس کو اور بڑھاوا دیتے ہیں۔ اسی پہ بیس یہ بہت ہی خوبصورت سی بڑی پیاری سی لو سٹوری ہے، رومانٹک ہے، آپ کو بہت پسند آئے گی۔ شازیہ مصطفیٰ کی یہ ناول ہے جناب مل گئی خوشیاں۔ یہ آیا تھا ماہنامہ آنچل میں، ٹھیک ہے، اور میرا خیال ہے 2011 کے شمارے میں یہ آیا تھا۔ مجھے یاد نہیں ہے صحیح کہ اس کا منتھ اور ایئر کیا ہے، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مل گئی خوشیاں بائی شازیہ مصطفیٰ عمران۔ منیبہ بھابھی کی بھتیجی کی سالگرہ تھی، سب کو ہی بلایا تھا مگر امی اور ابو نہیں جا رہے تھے۔ عزوہ رفرہ جا رہی تھیں۔ عزوہ کی لاکھ کوشش تھی کہ وہ نہیں جائے مگر منیبہ بھابھی نے اس کی ایک نہیں سنی۔ بھابھی میری عشاء کی نماز رہ جائے گی، اس نے عذر پیش کیا، جبکہ افرا اپنے میک اپ میں مصروف تھی۔ اسے کسی بات سے جیسے کوئی فکر ہی نہ تھی۔ بھابھی اسے رہنے دے، افرا نے اپنے سوٹ کو لہرا کر آگے کیا۔ عزوہ کی نگاہ اس پر تھی مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ عزوہ نے اپنی نگاہوں کا زاویہ صداقت کی طرف کر لیا جو سیل فون پر گیم کھیل رہا تھا۔ اسے کیوں رہنے دے، یہ بھی چلے گی۔ بھابھی کی پوری کوشش تھی وہ بھی ساتھ چلے۔ بھابھی میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں کچھ نہیں سنوں گی، نماز تم آ کے بھی پڑھ لو گی۔ انہوں نے زبردستی اسے بھی تیار کروایا۔ عزوہ نے کاٹن کا ایمبرائڈری سوٹ زیب تن کیا، لمبے دراز بالوں کو لپیٹ کے کیچر لگایا۔ میک اپ وغیرہ تو اس کا کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا کیونکہ افرا اس کا دل ہی خراب کر دیتی تھی، جبکہ وہ افرا کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن تھی مگر افرا جانے کیسے مزاج کی تھی، جو صرف اپنی پرواہ کرنا جانتی تھی۔ گھنٹوں آئینے کے سامنے بیٹھ کے چہرے پر طرح طرح کی مساج کریمیں لگاتی رہتی تھی اور وہ صرف کنکھیوں سے اسے دیکھتی رہ جاتی تھی۔ بھابھی اس کے پیچھے ہی پڑی رہتی تھی، وہ کیوں افرا کی طرح اپنی لک کا خیال نہیں رکھتی؟ وہ انہیں کیا بتاتی، ہر وقت اس کی بہن اس پہ طنز کرتی تھی، اس وجہ سے وہ ان سب چیزوں سے دور تھی۔ عزوہ کو خود افرا کی حرکتوں پر حیرانی ہوتی تھی، وہ کیوں ایسا کرتی ہے، حالانکہ وہ بڑی بہن تھی، ذرا بھی لحاظ و مروت نہیں برتتی تھی۔ جانے افرا کو اتنی خوشگوانی کیوں ہو گئی تھی کہ وہ خوبصورت و حسین ہے۔ تم نے میری میچنگ کا سوٹ پہن ہی لیا، افرا نے جیسے اس پر تنقیدی نگاہ کی فوراً ٹوکا۔ کوئی نہیں، تمہیں لگ رہا ہوگا۔ اچھا بس کرو، چلتے وقت تم دونوں لڑنے نہیں لگ جانا، امی نے دونوں کو ہی سرزنش کی۔ جی تو یہ آیا تھا آنچل سپتمبر 2020 کے شمارے میں۔ میں اس کو 2011 سمجھ رہی تھی لیکن نہیں، یہ 2020 کا شمارہ ہے۔ بھابھی کو اندازہ تھا لڑائی کون شروع کرتا ہے مگر وہ افرا کو سمجھا کے دیکھ چکی تھی، وہ اپنی غلطی تو کبھی مانتی ہی نہیں تھی، بحث کرتی تھی، اس وجہ سے انہوں نے افرا کو کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ البتہ عزوہ کو سمجھاتی رہتی تھی وہ جلنا اور کڑنا چھوڑ دے بلکہ سہولت سے افرا کو جواب دیا کرے، مگر وہ اکثر لڑائی ہونے کی وجہ سے چپ ہو جاتی تھی۔ بھابھی کی بھتیجی کی چوتھی سالگرہ تھی، کافی لوگ آئے ہوئے تھے، سارا انتظام لان میں کیا گیا تھا۔ عزوہ ایک طرف کرسی پر بیٹھی تھی جبکہ افرا تو بھابھی کی بڑی بہن کے بیٹوں سے باتوں میں مصروف تھی۔ اکثر بھابھی کی بہنوں کا گھر پر آنا جانا لگا رہتا تھا، اس لیے بھی بھانجے کافی فری تھے۔ تینوں بھانجے عزوہ اور افرا سے چھوٹے تھے مگر افرا تو ہر ایک کے سامنے اٹھلانا اپنا فرض سمجھتی تھی یا پھر حق سمجھتی تھی، کیونکہ خوشگمانی اتنی تھی خوبصورتی کی، حالانکہ اس سے خوبصورت لوگ خاندان میں بھرے پڑے تھے۔ اس کو اپنی بہن پر کبھی کبھی افسوس بھی ہوتا تھا۔ تم پھر یہاں آ کے بیٹھ گئی ہو، آؤ تصویر تو بنوا لو۔ بھابھی میرا دل نہیں ہے اور پھر مجھے اچھا نہیں لگتا یہ سب۔
اس نے بھابھی کو منع کیا، افرا کو دیکھو کیسے انجوائے کر رہی ہے، اس کا حق بنتا ہے، اس نے زیر لب کہا، جو شاید بھابھی نے نہیں سننا تھا۔ اس وقت تم بھی افرا کی طرح انجوائے کیا کرو، دیکھو کیسے سب سے گھل مل گئی ہے، وہ خوبصورت ہے۔ جب ہی وہ حسرت بھرے لہجے میں بولا، یہ تم سے کس نے کہا؟ تم بھی اگر تھوڑی سی توجہ خود پہ دے لو تم بھی خوبصورت دکھو گی۔ دیکھو افرا کیسے اپنا پہننے اوڑھنے کا خیال رکھتی ہے، اور تم نے خود کو ڈل کیا ہوا ہے۔ عزوہ پہلو بدل کے رہ گئی، انہیں وہ کیا بتاتی؟ وہ چاہتی تھی کہ وہ سب سے الگ لگے، اور اس کی کوشش بھی ہوتی تھی کہ اس کی چیز افرا سے کاپی نہ ہو۔ بھابھی آپ اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہی ہیں، جائیے نا، سب ادھر ہی دیکھ رہے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور مبینہ بھابھی نے پھر زیادہ اصرار نہیں کیا اور چلی گئی تھی۔ اس بار افرا نے گریجویشن کیا تھا، امی کو تو دن رات اس کی ہی فکر رہتی تھی کہ جلد سے جلد کوئی اچھا رشتہ آئے، مگر جو لوگ بھی عزوہ کو دیکھنے آتے کوئی نہ کوئی خامی نکال کے چلے جاتے۔ آج بھی کچھ لوگ آ رہے تھے، امی نے اس سے کہا تھا کہ تیاری کر لے، مگر عزوہ نے خود ہی تمسخر اڑایا، کر کے کرنا کیا ہے، شکل وہی تو رہنی ہے۔ افرا کو دیکھو کیسے اپنی جلد کا خیال رکھتی ہے، تم بھی کھیرا ٹماٹر مل لیا کرو، انہوں نے رسان سے کہا۔ عزوہ انہیں کیا بتاتی کہ ایک دفعہ کھیرا چہرے پہ مل رہی تھی، افرا نے کیسے کہا تھا، میری نقل میں سارے کام کرتی ہو، میری جلد تو صاف ستھری اور گوری ہے۔ عزوہ نے اسے غصے سے دیکھا، اس کے بعد اس نے اپنی اسکن پہ توجہ دینا ہی چھوڑ دی تھی۔ ایسے کاموں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے ڈرائنگ روم کو سیٹ کرنے کے بعد ایک طائرانہ نگاہ ڈالی، ہر چیز صاف ستھری اور ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ ہوتا تو بہت کچھ ہے، بس تمہیں توجہ نہیں۔ امی کو اس کی انسنی پہ بہت غصہ آیا۔ عزوہ انہیں کیا بتاتی، اس کا بھی یہ سب کرنے کا دل کرتا ہے، مگر افرا جو اس کی چھوٹی بہن ہے اسے اپنی باتوں سے کتنی ذہنی اذیت پہنچاتی ہے۔ ہر وقت روتی صورت بنا کے رہتی ہو، چہرے پر بھی ہر وقت غصہ اور تناؤ رہتا ہے۔ عزوہ نے امی کی بات پر سر اٹھا کر انہیں دیکھا، اٹھو اور جا کر کپڑے کوئی ڈھنگ کے نکال کے پریس کرو، افرا تم ہی کچھ اس کے چہرے پر مل دیا کرو۔ امی نے اس کو دیکھا تو جھٹ کہا، امی یہ خود ہی نہیں کرتی، یہ سب مجھے کیا کہتی ہیں؟ اس نے بھی شانے اچکائے اور سب کچھ اس پر رکھ دیا، جبکہ اس کی یہی کوشش تھی کہ وہ اپنے چہرے اور لک کے لیے کچھ نہ کرے، کیونکہ اپنے سے زیادہ خوبصورت اسے کوئی برداشت ہی نہیں ہوتا تھا۔ عزوہ چڑھ کے ڈائننگ روم سے نکل گئی، پہلے نہائی اور پھر نماز اور قرآن پڑھا۔ اس کے بعد اس نے اپنا سوٹ نکالا، بھابھی اس کی تیاری دیکھنے چلی گئیں۔ عزوہ یہ سوٹ نہیں پہنو بلکہ یہ اورنج والا پہنو۔ بھابھی نے اس کے گرین سوٹ کو مسترد کر دیا اور الماری سے اس کا اورنج کھادی والا سوٹ نکالا۔ آپ کو پتہ ہے ہر دفعہ کی طرح پھر وہی ہی ہونا ہے، ہمیں لڑکی گوری چاہیے یا پھر استخارے میں نہ آیا ہے؟ آپ جانتی تو ہیں کتنے کتنے لوگ مجھے دیکھنے آ چکے ہیں اور میں اس پریڈ سے تنگ آ گئی ہوں، آپ لوگ سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ تو پھٹی پڑی اور رونے بھی لگی، کیونکہ جو افرا اس کے ساتھ کرتی تھی وہ شاید کسی کو نظر نہیں آتا تھا یا پھر کوئی سمجھتا نہیں تھا۔ ہر دفعہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے، تمہارے بھائی جان یہی کہتے ہیں۔ وہ اس کے سلکی دراز بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ پلیز آپ لوگ مجھ سے اتنا تیار ہونے کو نہیں کہا کریں، ان کا تو یہی رونا پیٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ افرا بھی اندر چلی آئی، اس کے کپڑوں پر تنقیدی نگاہ ڈالنے لگی، جو عزوہ کو تو نہایت ہی ناگوار گزرا تھا۔ تم چپ رہو، اس نے ڈانٹا، عزوہ تم نے لاسٹ ٹائم بھی یہی سوٹ پہنا تھا، دوبارہ پہن لے گی تو کیا ہوا؟ بھابھی نے خود ہی اس کی بات کو نظر انداز کیا تاکہ عزوہ کپڑے اٹھائے الماری میں واپس نہ رکھ دے۔ عزوہ تم یہی پہنو گی، بھابھی نے اسے دو ٹوک انداز میں سمجھایا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ افرا بے پرواہی سے بیڈ پر لیٹی سیل فون پر جانے کس سے باتیں کر رہی تھی، اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہلایا۔ عصر کی نماز پڑھ کر وہ تیار ہوگی اور وہ لوگ بھی آگے، لڑکے کی ماں اور ایک بہن اور جو رشتہ کروا رہی تھی وہ ساتھ آئی تھی۔ عزوہ گھبرائی سے ان کے سامنے بیٹھی تھی، لڑکے کی ماں کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ زبردستی لائی گئی ہیں۔ افرا کو میرے سامنے آنے سے منع کیا تھا، وہ لوگ مغرب کے بعد چلے گئے۔ عزوہ نے سکون کا سانس لیا، اسے قوی امید تھی کہ ادھر سے بھی انکار ہوگا، مگر 2 دن بعد ہی لڑکے والوں کے گھر سے رضامندی کا پیغام آ گیا اور انہیں بھی لڑکے کو دیکھنے بلایا گیا تھا۔ عزوہ کو تو جیسے یقین ہی نہیں تھا۔ 2 دن بعد امی، بھابھی اور عبدالسمیع بھائی لڑکی کو دیکھنے چلے گئے۔ گھر آتے کوئی اسے زیادہ کچھ لڑکے کے متعلق نہیں بتا رہا تھا۔ عبدالسمیع بھائی کی مرضی بھی نہیں لگ رہی تھی، مگر امی کسی کی کچھ نہیں سن رہی تھی، کیونکہ وہ عزوہ کا یہاں رشتہ کرنے پر بضد تھیں۔ امی کی جلد بازی پر وہ لوگ رشتہ طے کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ گھر میں چھوٹی سی تقریب لگی تھی، عزوہ کا لڑکے والے منہ میٹھا کروانے آ رہے تھے۔ بھابھی کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا وہ بھی زبردستی ہی سب کر رہی ہیں۔ عزوہ پنک سوٹ میں، میک اپ اور جولری میں خاموش سی بیٹھی تھی، لڑکے کی بہن کچھ زیادہ ہی منہ پھٹ تھی،
لگتا ہے یہ خوش نہیں ہے، اتنی سنجیدہ کیوں ہے؟ وہ مٹھائی کھلانے کے بعد خاصی تنقیدی لہجے میں بولی۔ سارے لوگ ہی جمع تھے، سبھی نے ہی چونک کر جیسے عزوہ کی صورت دیکھی۔ وہ خاصی پزل ہو گئی، اس تقریب سے اسے الجھن اور گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ مبینہ بھابی جیسے اس کے تاثرات سمجھ رہی تھی۔ ایسے موقعوں پر سب لڑکیاں ہی سنجیدہ ہوتی ہیں، بھابی نے جھٹ وضاحت کر دی تاکہ کوئی اور کچھ ہی نہ سمجھ لے۔ لڑکے کی ماں نے بھی اسے مٹھائی کھلائی اور پیسے ہاتھ پر رکھ دیے۔ آپ نے اپنی اس بیٹی کو کہاں چھپایا ہوا تھا؟ انہوں نے گرین کپڑوں میں سجی سوری افرا کو خاصی ستائشی انداز میں مسکراتے دیکھا، اور افرا بھی سب سے ہنس ہنس کے مل رہی تھی۔ آپ کو عزوہ سے کرنی تھی، ہم عزوہ کو ہی تو دکھاتے، اس کی ہمیں ابھی کرنی نہیں ہے۔ امی کو جیسے ان کی یہ بات پسند نہیں۔ عزوہ کو عجیب گھبراہٹ اور وحشت سی ہونے لگی، دل کر رہا تھا وہ یہاں سے اٹھ کے بھاگ جائے۔ پھر بھی آپ کو سامنے تو کرنا چاہیے تھا، وہ امی سے بحث کرنے لگی۔ ارے آپا، آپ بھی اس وقت کیا بات لے کے بیٹھ گئی ہیں؟ آپ کو میں نے کہا تو تھا ان کی بڑی بیٹی ہے، اس کی کرنی ہے۔ رشتہ کرنے والی مسرت نے انہیں بتایا۔ مسرت ان کی بہن لگتی تھی اور ان کی بیٹی کا رشتہ چھوٹے بیٹے سے طے تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ لڑکے کی ماں اس بات پر اٹکی ہوئی تھی، جب تک بڑے بیٹے کی نہیں ہو جاتی چھوٹے بیٹے کی نہیں کروں گی۔ اس وجہ سے انہوں نے ان کے بڑے بیٹے کی عزوہ سے بات چلائی تاکہ ان کی بیٹی کی تو شادی ہو۔ تم تو رہنے دو اب یہ بات۔ انہیں جیسے مسرت کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ تقریب کا اختتام 10 بجے ہوا۔ عزوہ عشاء کی نماز پڑھ کے ایسی سوئی کہ صبح ہی اٹھی، مگر اس کا دل اداس تھا۔ بار بار لڑکے کی ماں کے الفاظ کان میں گونج رہے تھے، آپ نے اسے کہاں چھپا کے رکھا تھا؟ عزوہ، آج ہم سب تمہاری سسرال جائیں گے عمیر بھائی کی رسم کے لیے۔ میں نے تو انہیں دیکھا بھی نہیں۔ افرا تو ویسے ہی گھومنے پھرنے کی شوقین تھی۔ ارے تم نے سنا کیسے؟ تمہاری ساس کیسے کہہ رہی تھی اسے کہاں چھپا رکھا تھا؟ کیسے پوری تقریب میں مجھے ہی دیکھ رہی تھی؟ افرا کو تو جتانے اور اترانے کا موقع مل گیا تھا۔ جانے کیوں اسے عزوہ کو کم صورتی کا جتا کر مزہ آتا تھا؟ مجھے تو وہ پہلے ہی ٹھیک نہیں لگ رہی ہیں، صاف پتہ چل رہا ہے مسرت آنٹی نے اپنی بیٹی کی شادی جلدی کرنے کے چکر میں یہ رشتہ کروایا ہے۔ عزوہ کو رہ رہ کر مسرت پر غصہ آ رہا تھا، کیونکہ وہ بھی خود غرض ہی لگ رہی تھی۔ کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کا بھلا چاہیں اور دوسروں کو کیا بولے۔ اس کی اپنی سگی بہن بھی تو اس کے ساتھ کون سا اچھا سلوک کرتی تھی۔ اچھا عزوہ، یہ بتاؤ میں آج کون سے کپڑے پہنوں؟ وہ الماری کھول کے کپڑوں کا انتخاب کرنے لگی۔ عزوہ اس لمحے خاموش ہی رہی، جانے کیوں اس کا دل اس رشتے پر مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ بے چینی اور تفکرات اس کے اعصاب و دل میں جگہ کیے ہوئے تھے۔ نماز میں بھی رو رو کے یہی دعا مانگ رہی تھی کہ اس کا دل یہاں مطمئن ہو جائے۔ یہ سی گرین پہن لیتی ہوں، اسے ایک دفعہ ہی پہنا ہے۔ افرا اپنی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ امی نے ماموں، خالہ اور پھپھو کو ہی بلایا تھا، زیادہ لوگوں کو ساتھ لے کر نہیں جا رہی تھیں۔ عزوہ کا دل اداس تھا۔ صداقت اس کے پاس آ کے بیٹھا۔ 16 سالہ صداقت کافی سمجھدار تھا۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات جیسے جانچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھپھو، آپ اپنے رشتے کے بارے میں سوچ رہی ہیں؟ وہ مسکرا کے بولا۔ ایسی کوئی بات نہیں، اور تم اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ مجھ سے ایسے مذاق کرو۔ وہ غصے میں ہی آ گئی۔ سوری پھپھو، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ وہ جز بز ہوا عشاء تک وہ سب لوگ چلے گئے تھے اور وہ گھر میں اکیلی تھی۔ رات 12 بجے ان لوگوں کی واپسی ہوئی۔ ماموں، خالہ اور پھپھو اپنے اپنے گھر میں راستے میں ہی اتر گئے۔ لو، تمہاری ساس نے کھانا بھیجا ہے۔ افرا لاؤنج میں ہی اس کے پاس پاؤں پھیلا کر بیٹھ گئی۔ وہ اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ افرا خاصی اہتمام سے کہیں بھی جانے کے لیے تیار ہوتی تھی۔ اس کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ میں خوبصورت اور نمایاں لگوں، اور جان بوجھ کے جیسے عزوہ کو جتاتی بھی تھی، میں کھانا کھا کے بیٹھی ہوں اور اتنی رات کو دوبارہ کھاتی بھی نہیں ہوں۔ اس نے ناگواری سے منہ بنایا۔ تھوڑا سا کھا لو، امی نے سنا تو وہ اصرار کرنے لگی۔ عزوہ، عمیر بھائی نے میرے ساتھ اتنی تصویریں بنوائی ہیں کیا بتاؤں، مگر مجھے ان کی بات عجیب لگی۔ منگنی میں کون 3 پیس پہنتا ہے؟ اس نے مذاق اڑایا۔ تم زیادہ فضول نہیں بولا کرو، جاؤ جا کے کپڑے بدلو، سونے میں دیر کرو گی تو پھر صبح آنکھ نہیں کھلتی۔ امی نے جھٹ اس کو ڈانٹ دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عزوہ کچھ بھی الٹا سیدھا سوچے۔ وہ اٹھی تو عزوہ بھی اٹھ گئی، دل ہی اتنا اداس تھا۔ دوسرے دن پھر افرا کو موقع مل گیا۔ عزوہ دوپہر کے کھانے کے لیے روٹیاں پکا رہی تھی۔ اس دوران افرا برتن دھو رہی تھی۔ عمیر بھائی کی تو رشتے کی چچا زاد بہن تھیں، وہ تو مجھ سے سوالات کیے جا رہی تھی۔ کیسے سوالات؟ عزوہ چونکی۔ بھائی کتنا پڑھا ہے، کیا کرتی ہو؟ پھر بھابھی اور امی سے باتیں کرنے لگی۔ مجھے تو عمیر بھائی آئس کریم، کولڈ ڈرنک دیے جا رہے تھے، اتنا خیال رکھ رہے تھے کیا بتاؤں۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی، اور وہ ایسی بن گئی جیسے سن ہی نہیں رہی ہو۔
پھر عضوہ ظہر کی نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھ کے فارغ ہوئی کہ ڈور بیل بجی۔ دیکھنا صداقت، اس نے صداقت سے کہا اور خود لاؤنج میں کھڑی ہوگی۔ دروازہ کھلا تو 3 خواتین کھڑی تھیں۔ ایک پڑوس والی آنٹی ثروت تھی۔ بیٹا امی ہے تمہاری؟ جی ہیں، آئیے، اس نے ثروت آنٹی کو گویا حیرانگی سے جواب دیا۔ اس نے صداقت کو کہا امی کو بلا کے لائے۔ اچھا یہ ہے جس کی عمیر سے بات طے ہوئی ہے؟ ایک خاتون دوسری خاتون سے جیسے تائیدی پوچھ رہی تھی۔ عضوہ کو جانے کیوں عمیر کا حوالہ اچھا نہیں لگا۔ اس کا دل ذرا بھی خوش نہیں تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا ذہن و دل پر بوجھ آن پڑا ہو۔ صرف امی کی وجہ سے وہ خاموش تھی۔ اتنے میں امی اور بھابھی بھی آ گئیں۔ افرا بھی پیچھے پیچھے تھی۔ ثروت تم؟ امی انہیں دیکھ کر خوش ہوئیں، کیونکہ کافی دنوں بعد وہ گھر آئی تھیں۔ بھئی یہ میری بہو کی امی ہیں اور یہ مومانی ہیں، اور انہوں نے کل آپ کی بیٹی کے سسرال میں افرا کو دیکھا تھا۔ انہیں اپنے بھائی کے لیے لڑکی چاہیے۔ ثروت نے جھٹ مدعا بیان کر دیا، جبکہ افرا کو امی نے اشارے سے اندر جانے کو کہا تھا۔ عضوہ وہیں بیٹھی رہی تھی۔ مجھے آپ کی بیٹی اچھی لگی ہے، میں اپنے دیور کے لیے رشتہ لائی ہوں۔ مومانی خود ہی گویا ہوئی، مگر ہمیں ابھی اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں کرنی، ہم پہلے بڑی کی کریں گے۔ عضوہ بھی وہاں سے اٹھ گئی، چائے پانی کا کچھ تو کرنا ہی تھا۔ کچھ دیر بعد وہ عورتیں چلی گئیں اور دوبارہ آنے کا کہہ کر گئیں۔ امی راضی نہیں تھی، مگر عبدالسمیع بھائی نے کہا دیکھ لینے میں کیا حرج ہے۔ لڑکے کی بھابھی کو بھی زیادہ ہی جلدی تھی۔ دوسرے دن وہ اپنی ساس کو بھی لے کے آ گئیں اور لڑکے کی تصویر بھی لے آئیں۔ امی نے لاکھ کہا افرا کو گھر کے کام نہیں آتے، آپ پریشان نہیں ہوں، ہم سب سکھا دیں گے، آپ بس ہاں کریں۔ لڑکے کی ماں کو افرا بہت پسند آئی اور پھر نانا کرتے بھی امی کو ماننا پڑا۔ شارق پڑھا لکھا اور ایک پرائیویٹ فرم میں معقول تنخواہ پر کام کر رہا تھا۔ افرا کو بھی شارق پسند آ گیا، کیونکہ خوبصورتی اس کو شارق میں نظر آئی تھی۔ شارق کے ماں کو زیادہ ہی جلدی تھی۔ 6 ماہ کی تاریخ رکھ دی گئی۔ ادھر امی عضوہ کے سسرال بھی گئی تھیں، افرا کے ساتھ ساتھ عضوہ کی بھی چاہ رہی تھی، مگر عمیر کی مزاج سے لگ رہا تھا اسے افرا کا شارق سے رشتہ ہونا بہت برا لگا۔ اس نے صاف انکار کر دیا، ابھی 4-5 سال تک میں شادی نہیں کروں گا۔ عمیر کی اماں بھی طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے اندر ہی لیٹی رہیں۔ بہن نے ہی اس سے بات چیت کی اور بھابھی گھر آ گئی تھی، مگر امی کی فکروں میں اضافہ ہی ہو گیا۔ 2 دن بعد مسرت آنٹی خود ہی چلی آئی تھی، یہ کہنے کہ عمیر کا مزاج کچھ ٹھیک نہیں ہے اور اسے افرا کا رشتہ طے ہونا برا لگا ہے، اس وجہ سے اس نے بھی اس رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ سب آپ کو پہلے ہی بتانا چاہیے تھا۔ بھابھی کو تو غصہ ہی آ گیا۔ ارے میں سمجھی رشتہ ہونے کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر وہ تو ویسا ہی رہا۔ مسرت خود بھی شرمندہ تھی۔ امی نے بھی اچھی خاصی انہیں سنائی۔ ادھر عضوہ کو لگا جیسے اس کا دل کس نے مٹھی میں لے کے بھینچ دیا ہو۔ وہ تو پہلے ہی اس رشتے پہ راضی نہیں تھی، مگر اسے خبر نہیں تھی ایسے اس کی بے وقتی ہوگی۔ آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ امی کی جلد بازی نے یہ نتیجہ دکھایا تھا۔ افرا کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی تھی۔ افرا تو اپنی خوشیوں میں مگن تھی، اس کا کہیں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ افرا کے سسرال سے لوگ آ رہے تھے، انہیں بھی جب خبر ہوئی تو وہ حیران رہ گئے، مگر عضوہ ان سب کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس دن بھی شارق کی بھابھی اور بہن افرا کا ناپ لینے آئی تھی۔ عضوہ عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھی تھی۔ جاؤ تم بھی جا کے بیٹھو۔ افرا کو اپنے سسرال والوں کی بڑی فکر ہوتی تھی، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ عضوہ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، وہ کسی کا سامنا کرنے سے کیوں گریز کر رہی ہے۔ امی اور بھابھی ہیں تو اس نے جواب دیا، تم بھی بیٹھو، اس سے تو لگتا ہے تم جلتی ہو۔ افرا ہر وقت فضول نہیں بولا کرو۔ وہ دکھ و افسوس سے گویا ہوئی۔ سچ بات کہہ دی تو بری لگ گئی، وہ منہ بنا کر بولی۔ جانے کیوں تمہیں میرا احساس ہی نہیں ہوتا۔ وہ روتی ہوئی کمرے سے ہی نکل گئی۔ افرا پر اسے کبھی کبھی بہت غصہ آتا تھا۔ عضوہ نے کافی حد تک خود کو سنبھال لیا تھا۔ افرا کی شادی کی تیاری وہ خود کر رہی تھی، تاکہ وہ پھر سے دوبارہ یہ نہ کہہ دے کہ وہ اس کی شادی سے جل رہی ہے۔ وہ اپنے بڑے ہونے کا کردار ادا کر رہی تھی، یہاں تک کہ پارلر میں بھی بکنگ کروا دی۔ تم اتنا کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ شادی کے بعد یہ سب پمپل ختم ہو جائیں گے۔ عضوہ نے اسے سمجھانا چاہا، جو کب سے ڈریسنگ ٹیبل کے مرر کے سامنے کھڑی کوئی 4تھی مرتبہ آئنٹمنٹ لگا رہی تھی۔ بعد میں ٹھیک ہوئے تو کیا فائدہ، شادی تک یہ پمپل رہا تو کتنا برا لگے گا۔ وہ تیز لہجے میں بولی، تم نے تو نہیں کیا ہے، خود ہوا ہے۔ وہ افرا کے جہیز کے سامان کی لسٹ بنا رہی تھی۔ افرا کو نہ روٹی پکانے میں دلچسپی تھی اور نہ ہی کوئی اور کام میں۔ عضوہ کو کبھی کبھی اس کی بہت فکر ہوتی تھی۔ افرا کی ساس کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ منہ پر کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ اور تھی۔ جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے، امی کے تو ہاتھ پاؤں پھوٹ رہے تھے۔ امی آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ صحیح کروا دے گا۔ عبدالسمیع بھائی امی کو یہی بات کہہ کر اطمینان دلاتے، مگر امی کو تو عضوہ کی بھی بہت فکر تھی۔ جب سے اس کا رشتہ ٹوٹا تھا وہ چپ ہو گئی تھی۔ عضوہ کی مجھے بہت فکر ہے۔ وہ عصر کی نماز کے بعد بھی کافی دیر تک اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی۔ عضوہ کے لیے بھی کوئی بہتر راہ نکل آئے گی۔ اس طرح پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف اچھے کی امید رکھے، دیکھیے گا اس کا بھی نصیب جلد کھل جائے گا۔ عبدالسمیع بھائی ہمیشہ مثبت انداز میں ہی ان کو سمجھاتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ کبھی منفی
اور نا امیدی کی باتیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر سوچ مثبت رکھیں گے تو وہی ہوگا۔ عزوہ امی کے کمرے میں آ رہی تھی، اس نے ان کی یہ باتیں سنی اور امی کی فکر کرنے والی ساری باتیں سنی تھی۔ وہ الٹے قدموں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ افرا حسب معمول اپنے ہاتھوں پیروں اور چہرے کو چمکانے میں لگی ہوئی تھی، کبھی کھیرے کا رس تو کبھی لیمو گلیسرین ہر وقت لگاتی رہتی تھی۔ عزوہ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ اس کی تو بے وقتی ایسے شخص نے کر دی جس سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ جانے کہاں سے غلطی اور گناہ ہوا تھا جو اتنی بڑی سزا ملی تھی۔ رو رو کے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتی تھی جو نہ کردہ ہی تھے۔ افرا کی شادی کے دن بھی آگے وہ مائیوں بیٹھ گئی۔ مائیوں مہندی میں بھی کافی دھوم دھام سے کی گئی۔ بقول افرا کی ساس کے میرا بڑا بیٹا ہے اور چھوٹا بھی اس کی، میں بڑے دھوم دھام سے کرنا چاہتی ہوں۔ عبدالسمیع نے ان کی خواہش کو پورا کیا، ان کے سارے ارمان ہی پورے کر رہے تھے۔ اسے افرا پر رشک آ رہا تھا۔ ساس نندے اور ان کے سب بچے افرا کی آؤ بھگت بھی کر رہے تھے۔ مہندی کی تقریب گزری تو شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ بھابھی نے اسے افرا کے ساتھ پارلر جانے کو کہا۔ وہ پورا وقت پارلر میں اس کے ساتھ رہی۔ تقریباً 7 بجے وہ تیار ہو کے گھر آئی تھی۔ سردیاں شروع ہو گئی تھیں، اس لیے رات بھی جلدی ہو جاتی تھی۔ عزوہ بھی بے دلی سے تیار ہوئی۔ اسٹائلش پرپل اور فون کلر کا سوٹ جس پہ کام تھا، کافی خوبصورت لباس تھا جو امی نے زبردستی اس کے لیے سلوایا تھا، پہن کے وہ تیار ہو گئی۔ اپنے دراز سلکی بالوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ میک اپ کے نام پر لائٹ سی لپسٹک لگائی تھی۔ امی اور بھابھی نے لاکھ کہا میک اپ ڈارک کر لو، مگر اس نے سنجیدگی سے منع کر دیا۔ افرا کے سسرال والے اسے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو یا وہ پہلی لڑکی ہو جس کا رشتہ ٹوٹا ہو۔ رخصتی تک بھی وہ سب کی گفتگو کا مرکز بنی رہی۔ رخصتی 1 بجے ہوئی اور سارے ہی تھک کے 2 بجے گھر آ گئے تھے۔ صداقت کے ساتھ وہ پہلے ہی گھر آ گئی تھی کیونکہ پورا گھر پھیلا ہوا تھا۔ اس نے وہ پہلے سمیٹا اور پھر کچن کا رخ کیا تھا۔ افرا کی شادی ولیمہ بخیر و خوبی انجام پا گیا۔ افرا دونوں دن ہی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سارے ہی اس کی تعریف بھی کر رہے تھے اور اس میں شک بھی نہیں تھا۔ عزوہ کو اسے دیکھ کر رشک آ رہا تھا۔ کاش مجھے بھی کوئی ایسے ہی اتنا چاہے۔ دل میں دعا کی مگر خود ہی اسے حیا آئی، لب بھینچ لیے۔ اس نے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا تھا، بلکہ اس نے بھابھی کے کہنے پر کوچنگ جوائن کر لی تھی۔ وہاں وہ انگلش اور میتھ پڑھاتی تھی۔ اس کی زندگی میں تھوڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہاں اس کی ایک دوست بھی بن گئی تھی اور وہ خود حیران تھی کہ کسی سے اس کی اتنی دوستی کیسے ہو گئی۔ شمیرہ اکثر اس کے ساتھ گھر بھی آ جاتی تھی، وہ بھی اسے بہت کچھ سمجھاتی رہتی تھی۔ شمیرہ بھی ایک خوش شکل اور سمارٹ لڑکی تھی۔ جو کپڑا بھی پہنتی ہو تم پر سج جاتا ہے۔ اس دن وہ کلاس آف ہونے کے بعد بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب اس نے شمیرہ کی تعریف کی۔ تم بھی جو پہنتی ہو پیاری لگتی ہو، یہ الگ بات ہے کہ تم خود پر توجہ دینا نہیں چاہتی۔ توجہ دے کے کیا کروں گی؟ عزوہ نے سیل فون میں دیکھا، وہ 6 بج رہے تھے۔ صداقت اسے لینے آنے والا تھا۔ تم نے خود کو بالکل بور کر لیا، لے تھوڑا لک تو بناؤ، ہر وقت سادگی کا پیکر ہی بنی رہتی ہو۔ میں ایسی ہی ہوں۔ صداقت اسے لینے آ گیا، وہ چلی گئی۔ جانے کیوں اس کو خود کو ایسے بور بنائے ہوئے تھی۔ اور پھر ایک دن اچانک ہی شمیرہ نے پارلر لے جا کر اس کے بالوں کی خوبصورت سی کٹنگ کروا دی۔ اس نے اس پر بہت غصہ کیا۔ ارے میں نے بیکار اور بے جان بال درست کروائے ہیں۔ وہ اس کے بالوں میں برش چلاتے ہوئے بولی۔ امی نے دیکھا تو بہت ڈانٹنا ہے۔ وہ منہ پھلا کر بولی، آنٹی کو میں نے سمجھا دیا ہے تمہارے ایسے چھوٹے بال بھی نہیں ہوئے، دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ شمیرہ نے اسے آئینے کے سامنے کیا۔ کوئی نہیں پیاری ہوتی تو میرے ساتھ ایسے ہوتا۔ اس کا دل یکدم ہی اداس ہو گیا۔ ارے ہیلو، تمہاری شخصیت خراب کرنے میں تمہاری بہن کا ہاتھ ہے۔ وہ بیوقوف ہے اور تم نے اسے خود پر سوار کر لیا ہے۔ ارے تم کیوں اس کے دباؤ میں آتی گئی؟ تم اس کی بڑی بہن ہو، ہر کام ٹنکے کی چوٹ پر کرتی۔ یہ ہر لڑکی کا حق اور شوق ہوتا ہے، بننا سنورنا اور خوبصورت لگنا۔ جیسے وہ تمہیں ہرٹ کرتی تھی تم اس کی باتوں پر کان ہی نہیں دھرتی۔ وہ عزوہ کو سمجھانے لگی، نقصان تو تم نے خود کیا ہے، اپنا کیا کمی ہے تمہیں؟ ہر کام میں طاق ہو، نماز روزہ اور دین سے لگاؤ بھی بہت ہے۔ میں تو صرف اپنے اللہ سے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دعا مانگتی ہوں اور ہر کام دین کے دائرے میں کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے تمہاری بات، مگر تمہیں خود کو بدلنا ہوگا۔ وہ بضد ہوئی، ارے تم تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہو۔ عزوہ چڑ گئی، تم دونوں کی باتیں ختم ہوئی یا نہیں؟ بھابھی چائے کے ساتھ لوازمات بھی لے آئیں۔ واہ سموسے! شمیرہ کی بھوک چمک اٹھی۔ بھابھی کیا کوئی آیا ہوا ہے؟ عزوہ کو لاؤنج سے کسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے پوچھا، ہاں وہ نگہت آنٹی آئی ہیں، انہوں نے بتایا۔ نگہت آنٹی؟ یوں اچانک؟ خیریت تو ہے؟ عزوہ کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے گھر بدلا ہے، اس لیے کافی دن بعد
آئی ہیں، لاہور گئی ہوئی تھیں۔ شمیرہ سموسے کھانے میں مصروف تھی۔ بھابھی چلی گئی تو دونوں کافی دیر تک خوش گپیوں میں بھی مصروف رہیں۔ افرا کے حال چال کیسے ہیں؟ شمیرہ نے پوچھا۔ وہی کام کے رونے پڑے ہیں۔ ساس صاحبہ شادی کرتے وقت خوش تھیں اور بعد میں اسے طعنے دے رہی ہیں۔ اوہ، یہ تو پھر انہوں نے ہی دھوکہ کیا ہے۔ امی کے پاس فون آتا رہتا ہے، روتی رہتی ہے، مجھ سے نہیں ہوتا کوئی کام۔ اس وقت اس کی فکر بھی تھی کیونکہ ساس اسے بہت باتیں سناتی تھی۔ ابھی شادی کو 4 مہینے ہی ہوئے تھے۔ تم بات کرتے ہو؟ ایک دفعہ سمجھانے کی کوشش کی تو الٹا لڑنے ہی لگی تھی۔ امی نے پھر کہا تم مجھ سے بات نہیں کرو۔ اسے دکھ اور تعصب بھی تھا۔ تھوڑی سی اگر توجہ کچن کے کاموں میں دے لیتی تو یہ باتیں بھی نہیں ہوتی۔ میری بہن ہے، مجھے تو دکھ ہوتا ہے۔ وہ بہت دل گرفتہ اور اداس سی ہو گئی۔ شمیرہ نے پھر بات کا رخ ہی بدل دیا۔ دونوں پھر فیشن پر باتیں کرنے لگی تھی۔ رات میں شمیرہ کا بھائی اسے لینے آیا تو وہ چلی گئی۔ عزوہ لاؤنج میں ہی آ کے نگہت آنٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے مسٹرڈ پرنٹڈ کپڑوں کا دوپٹہ شانوں پہ کرینے سے برابر کیا ہوا تھا۔ انہیں سلام کیا، جواب میں انہوں نے دعا دی تھی۔ باجی میں تو سمجھی تھی کہ آپ دونوں بیٹیوں سے فارغ ہو گئی ہیں۔ افرا کی 4 مہینے پہلے ہی شادی ہوئی ہے۔ تم یہاں تھی نہیں ورنہ تمہیں بھی بلاتی، امی نے کہا۔ عزوہ پھر سے اپنے ذکر سے چڑھتے وہاں سے اٹھ گئی۔ میں کل رات گئی تھی، ان کی ایک بیٹی کی شادی نہیں ہوئی۔ باجی بتا رہی تھی کہیں رشتہ ہوا تھا، لوگ لالچی تھے اس لیے ختم کر دیا۔ نگہت اسے بتا رہی تھی جو کمپیوٹر پہ بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا اور ان کے ایک ہی موضوع سے اسے چڑ سی ہونے لگی۔ میں آپ کو کہہ چکا ہوں مجھے شادی کرنا ہی نہیں۔ اس نے غصے سے کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر دیا۔ میں ایسے تو تمہیں نہیں چھوڑوں گی، صرف ایک پر ہی دنیا ختم نہیں ہو گئی ہے، اور لڑکیاں بھی ہیں۔ آپ کی بھابھی نے ایک طرح سے میری بے عزتی کی۔ فضیہ سے میری شادی نہ کرتے۔ آپ اس کو اس بات پر غصہ تھا۔ بچپن کا رشتہ جو اس کے ابو نے اور ماموں نے مل کر طے کیا تھا وہ اس کی مومانی نے توڑ دیا تھا۔ پورے 2 ماہ وہ اور نگہت لاہور میں گزار کے آئے تھے، کسی طرح تو اس کی مومانی مان جائے، مگر وہ تو اپنی بیٹی کو دوسرے شہر میں بیاہنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ تم ایک دفعہ میرے ساتھ چل کر اسے دیکھ لو۔ جب مجھے کرنی ہی نہیں شادی تو میں کیوں دیکھوں اسے؟ وہ کسی بھی طرح ان کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ بیٹا مجھے تنگ نہیں کرو، میں بہت فکر مند رہتی ہوں تمہاری طرف سے، اچھی خاصی عمر ہو گئی ہے تمہاری۔ جب عمر ہی نکل گئی ہے تو پھر تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے شادی کرنا۔ نگہت نے تو اپنا سر پیٹ لیا۔ وہ اس کی شادی اس لیے بھی کرنا چاہتی تھیں، ان سے اب گھر کے کام نہیں ہوتے تھے۔ شوہر کی وفات کے بعد انہوں نے 3 بچوں کو سنبھالا۔ اس وقت ان کی عمر ہی کیا تھی؟ عابد 10 سال کا تھا، فراز 3 سال اور مسکان تو 2 ماہ کی تھی۔ اس نے تو باپ کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ گھر کے کاموں کے لیے ملازمہ رکھی جا سکتی ہے، اس سے مسئلے کا حل پیش کیا۔ نگہت زچ ہوئی۔ تم کچھ بھی کر لو، میں یہ رشتہ ہاتھ سے جانے نہیں دوں گی۔ اب اس کو ذرا اچھا نہیں لگا انہیں پریشان کرنا، مگر اسے شادی کے نام سے ہی چڑ ہو گئی تھی۔ پورے خاندان میں اس کے رشتے کا سب کو ہی پتہ تھا، اور جب سب کو پتہ چلا کہ یہ رشتہ ختم ہو گیا ہے تو لوگوں کی چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ وہ مرد تھا، اس کی انا پہ ضرب لگی تھی۔ اسے دنیا کی تمام لڑکیوں سے چڑ ہو گئی تھی۔ کمپیوٹر اس نے پھر آن کر لیا۔ وہ آفس کا کام کر رہا تھا۔ امی نے آتے ہی شادی کی بات کر کے اس کو ذہنی طور پر مضطرب کر دیا۔ امی کہاں ہیں؟ سخت بھوک لگی ہے۔ فراز کی چہکتی اور شوخ آواز آئی۔ مجھے کھا جاؤ۔ وہ غصے میں تو پہلے ہی بھری ہوئی تھی۔ فراز کو جھڑک دیا۔ کیا بات ہے امی، آج تو آپ کرنٹ بھی مار رہی ہیں۔ اس نے پتیلی کا ڈھکنا کھول کے دیکھا۔ فضول بکواس مت کرو اور باہر نکلو، سر پہ سوار ہو کے نہیں کھڑے رہو، ویسے ہی اتنی گرمی ہو رہی ہے۔ انہوں نے فراز کو ڈانٹ کر کچن سے نکالا۔ امی ابھی تو مئی شروع بھی نہیں ہوا، آپ کو تو گرمی لگ رہی ہے، لگتا ہے پھر بھائی جان سے بحث ہوئی ہے۔ وہ کچن سے نکل گیا۔ امی نے کھانا نہیں کھایا؟ اب اس نے مسکان سے پوچھا جو کھانے کے بعد برتن سمیٹ رہی تھی۔ کہہ رہی تھی بھوک نہیں ہے۔ اب اس سمجھ گیا وہ اس سے ناراض ہے، مگر وہ بھی کیا کرے، اس کا دل ہی نہیں مان رہا تھا کہ وہ شادی کے لیے راضی ہو۔ امی اٹھیے، کھانا کھائیے۔ وہ ٹرے میں ان کے لیے کھانا لایا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے ناراضی سے بولی۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کو شوگر ہے، طبیعت خراب ہو جائے گی، اٹھیے جلدی۔ اس نے زبردستی نگہت کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا۔ تم جب میری بات ہی نہیں مانتے تو میں کیوں مانوں؟ وہ منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ وہ بات الگ ہے، یہ کھانا ہے، کھانے سے ناراضی بالکل نہیں، جلدی منہ کھولیے۔
وہ لقمہ ان کے منہ میں زبردستی دینے لگی۔ جب تک نگہت نے کھانا ختم نہیں کیا عابس ان کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ پھر فراز اور مسکان بھی آ گئے تو خوش گپیاں ہی ہونے لگی۔ عابس مطمئن ہو گیا تھا۔ نگہت کچھ دیر کے لیے وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ امی اور بھابھی پالک اور گوبھی کاٹ رہی تھیں اور وہ بھی وہیں بیٹھی کوچنگ کے بچوں کی کاپیاں دیکھ رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں ساری کتابیں اور کاپیاں پھیلائی بڑی ایزی انداز میں منہمک تھی اور اس کے کان امی اور بھابھی کی باتوں پر بھی لگے تھے، مگر دھیان میں وہ نہیں بولی تھی۔ امی، نگہت آنٹی کے بیٹے کو آپ نے دیکھا ہے؟ بھابھی نے یکدم پوچھا۔ عزوہ نے نگاہ ترچھی کر کے ان کو دیکھا۔ ہاں، کیسا ہے؟ اگر ٹھیک ہے تو ہماری عزوہ کے لیے بات کریں۔ بھابھی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے پہلی بار ان کی بات میں مداخلت کی۔ برائی کیا ہے؟ اچھا ہے ہو جائے۔ وہ پالک کاٹ رہی تھی اور امی کے انداز سے لگ رہا تھا وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ نگہت کہہ رہی تھی ان کا بیٹا شادی کے لیے مان ہی نہیں رہا۔ وہ کہتا ہے کہ ساری زندگی شادی ہی نہیں کروں گا۔ ظاہر ہے بچپن کی محبت کو کون بھلاتا ہے؟ بچپن کا رشتہ تھا، ایسے کیسے بھول جائے؟ عزوہ نے جھٹ وضاحت دی۔ تم تو چپ کرو۔ بھابھی نے اسے سرزنش کی۔ آپ لوگ کیا باتیں لے کے بیٹھ گئی ہیں؟ مجھے بھی شادی نہیں کرنی۔ ہر دفعہ میرا تماشا بنایا گیا اور ایسے شخص سے تو بالکل نہیں کروں گی جو اپنا پچھلا رشتہ ہی نہیں بھولا ہو۔ اس نے کاپیاں چیک کرنے کے بعد اٹھائیں اور اپنے کمرے میں جانے لگی۔ عزوہ، ذرا افرا کو تو فون ملا کے مجھے دو، امی سیل فون سے بات کر لیں، اس نے کہا۔ فون ملانے میں تمہیں کیا قباحت ہے؟ وہ کہتی ہے پی ٹی سی ایل پر کیا کرو، اس کے گھر سگنل نہیں آتے۔ امی سبزی سمیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ امی کو اس کی فکر رہتی تھی۔ امی، آپ روز ہی اس سے فون پر بات کرتی ہیں۔ وہ فون کے پاس بیٹھ گئی۔ چپ کرو، مجھے خیریت پوچھنی ہے۔ کہہ رہی تھی طبیعت خراب ہے، گھر آنے کو کہہ رہی تھی۔ عزوہ نے فون ملا کر انہیں ریسیور تھمایا اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کاپیاں رکھ کر وہ واپس کچن میں آئی اور بھابھی کے منع کرنے کے باوجود پالک دھونے لگی۔ عزوہ، ایک بات پوچھوں؟ بھابھی نے قدرے توقف کے بعد پوچھا۔ جی پوچھیے۔ اس کا سارا دھیان پالک دھونے میں تھا۔ نگہت آنٹی کے بیٹے کو تم نے کبھی دیکھا ہے یا نہیں؟ اتفاق سے نہیں دیکھا، جب بھی آیا میں مصروف ہوتی تھی، وہ نگہت آنٹی کو چھوڑ کے چلا جاتا تھا، اس نے بتایا۔ ویسے نگہت آنٹی خوبصورت ہے، ان کا بیٹا بھی بہت خوبصورت ہوگا، انہوں نے رازداری سے کہا۔ پھر تو ان کا یہاں رشتہ نہیں ہو سکتا، اور خوبصورت مرد تو مجھے بہت برے لگتے ہیں۔ عزوہ کا لہجہ افسردہ ہوا۔ بکو مت، تم سے کس نے کہا کہ تم بدصورت ہو؟ اتنی پیاری تو ہو، اور جب سے خود پر توجہ دینے لگی ہو اور پیاری ہوتی جا رہی ہو۔ اس نے ٹراؤزر اور لمبی شرٹ پر بڑا سا ہم رنگ دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ سادہ رہتی تھی مگر لگتی نمایاں ہی تھی۔ آپ میرا دل رکھنے کو کہتی ہیں؟ وہ تمسخرانہ ہنسی کے ساتھ گویا ہوئی۔ تم نے خود پر افرا کو طاری کیا ہوا ہے، میں اس لیے بھی نہیں بولتی کہ یہ تم دونوں ہی مجھے عزیز ہو، مگر افرا کی یہ عادت اچھی نہیں تھی، وہ خود سے زیادہ کسی کو خوبصورت برداشت نہیں کر سکتی۔ بھابھی افرا کی نیچر سے واقف تھی۔ آپ بتائیے، کیا میرا چہرہ غصے والا لگتا ہے؟ وہ ان کے سامنے آ کے پوچھنے لگی۔ غصے والا تو نہیں، البتہ کچھ سوچتا ہوا تذبذب کا شکار لگتا تھا، مگر اب نہیں لگتا۔ انہوں نے مسکرا کے پیار سے اس کا رخسار چھوا تو وہ جھیپ گئی۔ بھابھی، میں اس کی باتیں سوچتی رہتی تھی، وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہے، جبکہ میں تو اس سے کوئی بھی ایسی ویسی بات نہیں کرتی تھی، بلکہ بات ہی بہت کم کرتی تھی، مگر اسے بار بار جتانے میں شاید تسکین ملتی تھی۔ وہ خوبصورت ہے اور میں نہیں ہوں، تم دونوں کے کلر میں 19-20 کا فرق تھا، ورنہ کم اس سے تم بھی نہیں ہو۔ انہوں نے اسے مطمئن کرنا چاہا۔ عزوہ نے جیسے ان کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، اسے لگا بھابھی اس کا دل رکھنے کو ایسا کہہ رہی ہوں۔ وہ پالک دھو کے انہیں دے کے چلی گئی۔ وہ فراز کے ساتھ پھر آ گئی تھی۔ امی نے انہیں حیرت سے دیکھا، کیونکہ ایک ہفتے میں ان کا دوسرا غیر متوقع چکر تھا، ورنہ تو وہ مہینوں نہیں آتی تھی۔ باجی، میں اپنے عابس کا رشتہ آپ کی عزوہ سے کرنا چاہتی ہوں۔ نگہت، تم تو کہہ رہی تھی عابس راضی نہیں ہے، انہوں نے چونک کے استفسار کیا۔ باجی، آپ اور میں رشتے دار بھی ہیں، آپ کو اگر عابس کی کوئی بھی معلومات کرنی ہو، آپ اس جگہ کر لیجیے گا، یہ اس کی آفس کا پتہ ہے۔ نگہت نے ان کی بات کو نظر انداز کر کے کہا۔ اور عابس؟ امی کو خدشہ تھا عابس کی غیر رضامندی سے وہ آئی ہیں۔ آپ پریشان نہیں ہوں، عابس کی رضامندی سے آئی ہوں، انہوں نے گویا جھوٹ ہی بولا تھا، وہ یہ رشتہ ہر طرح سے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں عبدالسمیع سے بات کروں گی۔ بھابھی ان کے لیے چائے لے آئیں۔ بھابھی تو بہت خوش تھی، انہوں نے تو ایسے ہی بات کی تھی، اور نگہت آنٹی سچ میں عزوہ کا رشتہ لے آئی تھی۔ دیکھیے باجی، انکار نہیں کیجیے گا، انہوں نے کہا۔ کافی دیر بیٹھنے کے بعد نگہت اٹھ گئی۔ فراز لینے آ گیا تھا۔ امی، آپ تو کافی دیر بیٹھ گئی، کب سے باہر کھڑا تھا، ایسے کیسے اٹھ کے آتی؟ وہ بولی۔ آپ بھائی جان کو فیس کر لیں گی، انہوں نے جبکہ کہا ہوا ہے کہ وہ شادی نہیں کریں گے۔ سب کر لوں گی۔ دونوں گھر آئے تو دیکھا عابس آیا ہوا تھا اور خاصا غصے میں تھا۔
آپ لوگ کہاں گئے تھے؟ اور وہ بھی مسکان کو گھر میں اکیلا چھوڑ کے۔ وہ بہت برہم تھا، اسے گھر میں مسکان کو اکیلے چھوڑنے پر بہت غصہ آتا تھا، کیونکہ جیسے شہر کے حالات تھے اب اس کو یہ پسند نہیں تھا کہ مسکان گھر میں اکیلی رہے۔ ارے جانا کہاں ہے؟ امی تو آپ کا رشتہ سمجھیے پکا کر کے آئی ہیں۔ فراز چہک اور لہک کے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں ملا کے بڑے جوش میں بول رہا تھا، جبکہ آپ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ نگہت تو کاؤچ پر لیٹ گئی تھی کیونکہ تھکن ہی انہیں بہت ہو گئی تھی۔ امی آپ کو میں نے منع کیا تھا پھر بھی آپ نہیں مانی۔ اچھے رشتے ملتے کہاں ہیں، اور میں نے اس لڑکی کی صورت نہیں دیکھی ہے، بس باجی کی شرافت دیکھی ہے۔ باجی بہت اچھی عادت کی ہے، ضروری ہے کہ ان کی بیٹی بھی اچھی عادت کی ہو۔ لڑکی اچھی ہے، نماز کی بھی پابند ہے اور گھر کے سارے ہی کام آتے ہیں۔ دیکھیے امی، آپ بعد میں پھر کہیں گی باجی کی بیٹی ان جیسی تو بالکل نہیں، اور پلیز آپ ہر ایک میں دوسرے کی خوبیاں نہیں تلاش کیا کریں، سب انسانوں کے مزاج بھی الگ الگ ہی ہوتے ہیں۔ وہ انہیں وضاحت کے ساتھ سمجھانے لگا، جبکہ اسے اس وقت جتنی بیزاری اور جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی، دل کر رہا تھا کوئی چیز اپنے سر پہ دے مارے۔ میں رشتے کی بات کر رہی ہوں، اور ہاں اگر تمہیں لڑکی دیکھنی ہے تو چلے چلنا، کیونکہ باجی کہہ رہی تھی ان کی بیٹی کا جہاں کہیں سے بھی رشتہ آئے گا وہ اپنی بیٹی کو لڑکے کے سامنے کر دیں گے۔ نگہت شاید اس کی بیزاری سمجھ رہی تھی، وہ جھٹ گویا ہوئی۔ مجھے شادی نہیں کرنی، آپ سن لیں، اس نے قطعیت بھرے لہجے میں زور دے کر کہا۔ میں زبان دے آئی ہوں اور ساتھ یہ بھی کہہ آئی ہوں، اب جب بھی آؤں گی جب آپ رضامندی کا جواب دیں گی۔ یہ تو آپ نے زبردستی والی بات کر رہی، ضروری ہے انہیں میں پسند آ جاؤں؟ اسے نگہت کی یہ بات ذرا پسند نہیں ہے۔ کیوں، کیا برائی ہے؟ ٹھیک ٹھاک کماتے ہو، پڑھے لکھے ہو۔ انہوں نے اپنے خوبرو لمبے چوڑے بیٹے کو ستائشی انداز میں دیکھا، اس میں شک نہیں تھا، وہ اچھی شخصیت کا مالک اور سلجھا ہوا شخص تھا۔ وہ سر جھٹک کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور نگہت اس کو دیکھ کر مسکراتی رہی۔ مجھے بظاہر تو کوئی برائی نظر نہیں آتی، دیکھا والا لڑکا، اور پھر ہمیں چھان پٹک بھی نہیں کرنا پڑے گی۔ امی کو تو یہ رشتہ مناسب لگا، عبدالسمیع بھائی اور بھابھی بھی راضی تھی۔ آپ ایسا کریں، انہیں کال کر کے بلا لیں۔ نگہت کہہ کے گئی تھی آپ کو رشتہ منظور ہو تو مجھے کال کر لیجیے گا، پھر ہی میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر آؤں گی۔ استخارہ تو میں نے کر لیا ہے اور ٹھیک بھی آ گیا۔ عبدالسمیع بھائی نے استخارے کے بارے میں بتایا جو اچھا ہی آیا تھا۔ میں کال کرتی ہوں۔ بھابھی نے کال ملا کے موبائل انہیں تھما دیا۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے اصل بات کی۔ نگہت تو شام میں ہی آپ اس کو لے کر آنے کو تیار ہو گئی تھی۔ ادھر عزوہ کو بہت غصہ تھا، اس نے امی سے کہا تھا اتنی جلدی جواب نہیں دیں گے، مگر وہاں تو رشتہ پکا کر دیا تھا اور اسے پکا یقین تھا اس دفعہ لڑکا اس کے منہ پر انکار کر کے جائے گا۔ وہ اس وقت کوچنگ سے آئی تھی، اس کا سارا موڈ خراب تھا۔ میسج پر اس نے ساری باتیں شمیرہ کو بتائی، ہر بات کو اس سے ہی شیئر کرنے لگی تھی۔ وہ صداقت کو میتھ کے سوال سمجھا رہی تھی، یکدم ہی بھابھی اسے بلانے آ گئی۔ عزوہ تم 1 منٹ کے لیے ادھر آؤ، انہوں نے کہا۔ اس نے امی سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اسے نہیں کہا جائے کہ وہ تیار ہو کے ان کے بیٹے کے سامنے آئے۔ عزوہ چونکی کیونکہ نگہت آنٹی اپنے ہونہار ثبوت کے ساتھ آ گئی تھی، اس لیے وہ صداقت کے کمرے میں تھی۔ تھوڑا کچھ لگا لو، بھابھی نے ضد کی۔ میں اس دفعہ بالکل بھی نہیں لگاؤں گی، جیسی ہوں ایسے ہی جاؤں گی۔ وہ اپنا پنک لان کا پرنٹڈ دوپٹہ شانوں پر برابر کر کے ان سے پہلے ہی ڈرائنگ روم کی سمت بڑھ گئی۔ وہ تو حیرت سے انہیں دیکھنے لگی کیونکہ عزوہ کا آج سے پہلے اتنا پر اعتماد انداز دیکھا جو نہیں تھا۔ السلام علیکم، اس نے اندر داخل ہوتے ہی سلام کیا۔ نگہت اور عابس نے چونک کر اسے دیکھا۔ عابس نے حیرت سے اتنی سادہ سی عزوہ کو دیکھا جو سپاٹ چہرے کے ساتھ آئی تھی، میک اپ کے نام پر اس کے چہرے پر لپسٹک تک نہ تھی۔ وہ تیار نہیں ہوئی تھی، مگر اسے عزوہ کے چہرے انداز اور آنکھوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خود کو رد کیا جانا ہی تصور کیے ہوئی ہے۔ اسے اس کی سادگی ہی اچھی لگی۔ لمحوں میں اس نے فیصلہ کیا اور امی کو سر ہلا کے رضامندی دے دی۔ نگہت اور امی باقاعدہ گلے ملنے لگی۔ عزوہ کو بلا کے انہوں نے منہ میٹھا کروایا اور وہ حیا اور شرم کی وجہ سے نگاہ تک نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا یوں ایسے اچانک سے اس کے لیے فیصلہ ہو جائے گا، اور لڑکے نے دیکھ کر ہی رضامندی دی تھی۔ ہو سکتا ہے نگہت آنٹی کے بیٹے نے مجبوری میں یہ فیصلہ کیا ہو، کیونکہ وہ تو پہلے ہی امی سے بات کر گئی تھی۔ ظاہر ہے بچپن کا رشتہ ایسے تو نہیں بھلا سکتا کوئی، پھر کچھ انسیت اور محبت تو ہو ہی جاتی ہے۔ نگہت آنٹی نے یہ بھی بتایا تھا اب اس لڑکی سے بات بھی کرتا تھا۔ عزوہ کے دل پہ بے چینی بڑھ گئی، پتہ نہیں اس نے واقعی اسے پسند کیا یا اپنی ماں کا فیصلہ قبول کیا۔ شادی وہ جلد ہی کرنے کو کہہ کر گئی تھی۔ صبح افرا آ گئی تھی، وہ امید سے تھی، طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ امی نے افرا کی ڈلیوری کے بعد ہی شادی کی تاریخ کا کہا تھا۔ افرا کو جب یہ پتہ چلا نگہت آنٹی کا بیٹا دیکھنے آیا تھا، اس نے دیکھ کر پسند کیا، وہ تو حیرت و انبساط میں مبتلا ہو گئی کیونکہ پچھلی منگنی اسی وجہ سے تو ٹوٹی تھی۔
عمیر نے اسے دیکھ کر ہی منع کیا تھا، اب کہ امی نے عزبہ کو ہی سامنے کر دیا تھا تاکہ بعد میں کوئی انکار نہ کرے۔ تم نے بات کی؟ افرا نے اس سے پوچھا۔ ارے یہ تو 5 منٹ بھی نہیں بیٹھی، جیسی تھی ایسے ہی اس کے سامنے آ گئی۔ امی نے افرا کو بتایا تو وہ مزید حیران ہوئی۔ ویسے امی، نگہت آنٹی تو خوبصورت ہے، ان کا بیٹا بھی خوبصورت ہوگا، اسے یہ جاننے کی بے چینی تھی لڑکا خوبصورت تھا یا عام شکل و صورت کا جو عزوہ کو پسند کر لیا۔ عزوہ کو لگا افرا کے لہجے میں تمسخر ہو۔ ہاں اچھا ہے، لمبا چوڑا اور سمارٹ ہے، امی نے بھی پرجوش انداز میں بتایا۔ شارق کی طرح، وہ دبے دبے لہجے میں بولی۔ عزوہ ڈرائنگ روم کی چیزیں سیٹ کر رہی تھی۔ ہاں شارق کی طرح ہی ہے، مگر اس کی ہائٹ اچھی ہے، نگہت بتاتی ہے فوج میں جانا چاہتا تھا، میں نے نہیں بھیجا اسے، کراٹے، سوئمنگ سب آتا ہے۔ عزوہ نے بھی یہ نئی خصوصیات چونک کر ہی سنی تھی۔ اچھا، افرا کو جانے خوشی ہوئی تھی یا پھر عزوہ کی قسمت پر رشک، وہ سمجھ نہیں سکی اور کمرے سے نکل گئی۔ جتنی جلدی اس کا رشتہ ہوا اتنی ہی جلدی دن گزر رہے تھے۔ نگہت نے تو عابد سے کہا اپنی شاپنگ بھی وہ جلدی کرے، عبدالسمیع بھائی اس کے کپڑوں وغیرہ کے پیسے دے کے گئے تھے، مگر عابد کو جاب کی وجہ سے اتنی فرصت بھی نہیں تھی کہ وہ اپنے لیے شاپنگ ہی کر لے۔ آپ کو اتنی جلدی کیا ہے شادی کی؟ بیٹا تمہاری اچھی خاصی عمر ہوگی اور کب شادی کرتے؟ نگہت کو اس کے انداز پر غصہ آ گیا۔ میرا مطلب ان 2 ماہ میں کیسے خریداری کروں؟ تم نے کون سے شرارے لہنگے پہنے ہیں جن کی خریداری تمہیں مصیبت پڑ رہی ہے؟ وہ رات کے لیے قورمہ پکا رہی تھی، جلدی جلدی پیاز کاٹ رہی تھی اور وہ کچن میں ہی ان کے ساتھ کھڑا اپنے لیے چائے بنا رہا تھا۔ مسکان ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی، اپنا کوئی پسندیدہ پروگرام دیکھ رہی تھی۔ اسے چائے بنانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں نے تو باجی سے کہا تھا عبدالسمیع سے بولے وہ خود ہی عابد کو شاپنگ کی بھی شاپنگ کر لے۔ مجھے اگر پسند نہیں آتی تو اسے ساس پین سے چائے کپے اور ڈلی۔ ایک تو تمہارے نخرے ختم نہیں ہوتے، تو پھر خود جا کر کرو، شادی کے اتنے کام پڑے ہیں، عزبہ کے کپڑوں کی پیکنگ بھی کروانی ہے، تمہاری خالہ کی بیٹیوں کو فرصت نہیں، لے دے کے میں ہی ہوں سب کاموں کے لیے۔ ضرورت کیا ہے پیکنگ کی؟ ایسے ہی رکھے رہنے تو بعد میں بھی کھول کے ہی پہنے ہیں۔ ارے بری تیار کرنی ہوتی ہے لڑکی کے، میکے والوں کو دکھانی ہوتی ہے۔ آپ اس دکھاوے کے چکر میں پڑی رہے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، کیسے کریں گی یہ سب؟ وہ تیز لہجے میں ان پہ غصہ ہی کرنے لگا۔ تم تو یہاں سے نکلو، دماغ کھا رہے ہو، کوئی نہیں جیت سکتا تم سے، تمہاری بیوی ہی تمہیں آ کر سیدھا کرے گی۔ انہوں نے بیزاری سے اپنا سر پیٹ لیا اور سالن چڑھانے کے لیے کیبنٹ سے پتیلی نکالنے لگی۔ عابد اپنی چائے کا کپ لے کر باہر آ گیا۔ اسے تو یہ سوچ سوچ کے بھی گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ لڑکی اسے قبول بھی کرے گی یا نہیں، جو اس کے سامنے اتنے غصے میں آئی تھی، شاید وہ راضی ہی نہیں ہے۔ عابد مجھے رات میں باجی کی طرف لے چلنا، افرا کے بیٹی ہوئی ہے، اسے دیکھ آؤں۔ انہیں یاد آیا تو سوچوں میں غرق عابد سے بولا، آپ فراز کے ساتھ چلی جائیں۔ بیٹا تم چلو، مجھے اس کے ساتھ بائک پر بیٹھا نہیں جاتا، رکشے والے 10 نخرے کرتے ہیں، گاڑی میں آرام سے جاؤں گی، آپ کھانے سے فارغ ہو جائیں پھر چلیں گے، اس نے سرسری انداز میں کہا۔ رات کے کھانے کے بعد نگہت اور عابد افرا اور اس کی بیٹی کو دیکھنے چلے آئے۔ 1.25 مہینہ کر کے وہ میکے رہنے آئی ہوئی تھی۔ افرا نے پہلی دفعہ عابد کو دیکھا، وہ بھی خاصی متاثر ہوئی تھی، ویسے بھی وہ خوبصورتی کو اہمیت دیتی تھی۔ عابد نے جلدی مچائی تو نگہت کو اٹھنا ہی پڑا۔ عابد ہنس مکھ عادت کا تھا، ہر ایک سے عزت سے ہی بات کرتا تھا۔ عابد کی نظریں عزمہ کو ہی تلاشتی رہی تھیں، وہ ایک دفعہ بھی سامنے نہیں آئی تھی۔ امی وہ آپ کی بہو تو کہیں نظر ہی نہیں آئی؟ وہ راستے میں ان سے مخاطب ہوا۔ شرمیلی بچی ہے، انہوں نے اس کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ عابد کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے، ان کی تھکن بڑھتی جا رہی تھی۔ چھوٹی بہن تو خاصی پٹر پٹر بولتی ہے، اور امی میک اپ دیکھا آپ نے، اوف کتنا کیا ہوا تھا۔ اسے ایک دم افرا کا میک اپ یاد آیا۔ اچھا ہے، لڑکیوں کو ایسے ہی رہنا چاہیے، انہیں سجی سنوری لڑکیاں شروع سے ہی متاثر کرتی تھیں، مگر عزوہ تو ان میں سے کچھ بھی نہیں تھی۔ انہیں یہ بھی فکر تھی کہ خاندان والے انہیں یہ نہ بولیں کہ کیسی پرانے زمانے کی بہو لائی ہو۔ امی مجھے یہ میک اپ فیشن سخت برا لگتا ہے، تم چپ کر کے گاڑی چلاؤ، میرے سر میں بہت درد ہے۔ انہوں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ عابد نے پھر بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا، مگر ذہن اس کا عزوہ کے اسی انداز میں الجھا ہوا تھا۔ شادی کے دن بھی قریب آ گئے، وہ مایوں کے زرد جوڑے میں سادہ سی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شمیرہ کی بھی گزشتہ دنوں منگنی ہو گئی تھی اور اپنی خالہ کے گھر وہ گئی ہوئی تھی۔ عزوہ کو اس کے نہ ہونے کا بہت افسوس تھا، کم از کم اس کی دوست تو اس کے پاس ہوتی۔ عزوہ کی بری بھی بہت شاندار تھی، نگہت آنٹی نے بتایا۔ ساری شاپنگ عابد کے ساتھ کی اور اس کی پسند نے سب کو سراہا۔ افرا بھی حیران تھی، اسے شاید اندازہ نہیں تھا عزوہ کی قسمت اچانک سے اتنی اچھی ہو جائے گی۔ شادی والے دن وہ لال لہنگے میں میک اپ جیولری میں اتنی حسین و دلکش لگ رہی تھی کہ سبھی تعریف کر رہے تھے، اور عزوہ نے خود کو
یوں اتنا تیار پہلی دفعہ دیکھا تو اسے بھی یقین نہیں آیا۔ امی بھی بہت خوش تھی۔ نکاح کے بعد کھانا شروع ہو گیا۔ عابس کو اس کے برابر میں بٹھایا گیا تو اسے لگا کہ جیسے دل کی رفتار میں اضافہ ہو گیا ہو۔ ہاتھ پیر بھی ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ ابھی وہ ٹھیک طرح سے خوش بھی نہیں ہوئی تھی کہ افرا نے اس کی یہ خوشی بھی یہ کہہ کر معدوم کر دی، مجھے تو پورا اندازہ اور یقین ہے نگہت آنٹی کو تمہارا خیال آ گیا ہوگا، کیونکہ تمہاری منگنی جو ٹوٹ گئی تھی اس لیے انہوں نے یہ رشتہ کیا۔ رخصتی کا وقت آ گیا تھا مگر اس کے دل میں بے چینی اداسی در آئی، یعنی اس کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں ہے، اس میں کوئی خوبی نہیں کہ کوئی اسے ٹوٹ کر چاہے۔ روتی دھوتی وہ رخصت ہو کر عابس کے خوبصورت پھولوں سے سجے کمرے میں آ گئی۔ مسکان اور فراز کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور عابس بھی مطمئن تھا، کیونکہ اس نے عزوہ کو دیکھنے کے بعد یہ سوچ لیا تھا ساری محبت اور پیار اور توجہ عزوہ کو دے گا۔ وہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آ رہی ہے۔ بچپن کے رشتے نے اسے بہت دکھ دیا تھا مگر اس نے سوچ لیا تھا اپنی ذات سے عزوہ کو کوئی دکھ نہیں دے گا۔ آہٹ پر وہ سمٹی، دل کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا ہوا، ہاتھ پیر ایسے لگ رہے تھے جیسے بے جان ہو گئے ہوں، ورنہ تو جب پہلی دفعہ دیکھنے آیا تھا کیسے اعتماد کے ساتھ اس کے سامنے آئی تھی، مگر آج تو اس کی حالت ہی بدل گئی تھی۔ عابس اس کے قریب بیٹھ گیا مگر عزوہ کے دل میں جو پھانس افرا نے چبوئی تھی اسے وہ تکلیف دے رہی تھی۔ اس پر ترس کھا کے یہ رشتہ ہوا، آنکھوں کے گوشے گیلے ہونے لگے۔ ارے آپ تو رو رہی ہیں، ابھی تو میں نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں۔ عابس کے لب و لہجے میں شوخی اور معنی خیزی تھی، لب بھی مسکرا رہے تھے، آنکھوں میں الگ ہی چمک تھی۔ اس نے پلکوں کی جھالر جھکا لی، جانے کیوں اسے عابس کی آنکھوں میں سچے جذبے نظر آ رہے تھے۔ بہت محبت اور اپنائیت سے اس نے عزوہ کے ہاتھ تھامے۔ چلیے آپ تھوڑا ایزی ہو جائیے، کب سے بیٹھی ہوئی ہیں، میں جب تک کھانے کے لیے لاتا ہوں، کیونکہ کھایا آپ سے بھی نہیں گیا اور مجھ سے بھی، مل کر کھائیں گے۔ عابس نے مسکرا کے اس کے پیچھے تکیہ لگایا تاکہ وہ آرام سے بیٹھ جائے۔ اتنی بے یقینی سے انہیں دیکھے گئی، اعتبار کریں بہت محبت، اتنی بے یقینی سے نہیں دیکھے، اعتبار کریں بہت محبت دوں گا۔ عزوہ نے جھیم کے سر جھکا لیا، اس کی سماعت اور بصارت جانے کیوں یقین ہی نہیں کر رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا عابس اپنی امی کی وجہ سے یہ سب کر رہا ہے۔ وہ کمرے سے چلا گیا اور عزوہ کو نئی سوچوں کے حوالے کر گیا۔ عابس کے چہرے سے ذرا نہیں لگ رہا تھا کہ اسے اپنا پچھلا رشتہ دکھ دے رہا ہو جو ٹوٹ گیا تھا۔ الٹی سیدھی لامتناہی سوچوں نے ذہن معاف کر دیا تھا۔ عابس کھانے کے لیے بہت کچھ لایا تھا۔ عابس ہلکی پھلکی گفتگو کے درمیان کھانا کھاتا رہا اور اسے بھی کھلاتا رہا۔ جب آپ کو فرسٹ ٹائم دیکھا تھا جب بھی آپ پیاری لگی تھی، اور آج تو آپ قیامت خیز لگ رہی ہیں، ضرور میک اپ وغیرہ نہیں کرتی ہوں گی۔ وہ کھلے دل سے اس کی تعریف کر رہا تھا اور عزوہ کو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ پیاری بھی لگ سکتی ہے۔ میں جھوٹ بالکل نہیں بولتا، آپ سوچ رہی ہوں گی میں آپ کو شاید بنا رہا ہوں۔ عابس نے اس کی آنکھیں جیسے پڑھ لی تھی، وہ سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ بھاری زرتار جوڑے کی وجہ سے اس کا جوڑ دکھ رہا تھا۔ آپ کے ہاتھ بھی بہت پیارے ہیں۔ اس نے عزوہ کے حنائی ہاتھ تھامے اور بائیں ہاتھ کی انگلی میں گولڈ کی خوبصورت سی رنگ پہنا دی۔ اس باکس میں بریسلیٹ بھی ہے۔ عزوہ نے باکس ہاتھ میں لے کے دیکھا، انگوٹھی اور بریسلیٹ بہت خوبصورت اور قیمتی تھے۔ مختلف تحفے ساری زندگی ملتے رہیں گے، وہ ترنگ بھرے لہجے میں معنی خیزی سے گویا ہوا۔ عزوہ نے لب بھینچ لیے، وہ اور بھی بہت کچھ کہتا رہا مگر عزوہ تو بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ ولیمے کے بعد دعوتیں شروع ہو گئی تھیں۔ عزوہ کو اب بیزاری ہونے لگی تھی، یہی حال عابس کا بھی تھا۔ اس سے پھر افرا کی دعوت قبول کرنے کے بعد سب سے ہی معذرت کر لی۔ عزوہ نے گھر کے کاموں میں خود کو مصروف کر لیا تھا۔ نگہت بہت خوش اور مطمئن تھی، افرا نے اسے آج پھر کھانے پر بلایا تھا۔ عزوہ کو اس کی ساس کی تنقیدی اور فہمائشی نگاہوں سے بہت کوفت ہوتی تھی۔ افرا کی شادی کے بعد وہ 2-3 دفعہ ہی گئی ہوگی، مگر جب سے اس کی ساس نے اس کی منگنی ختم ہونے کے بعد باتیں بنانا شروع کی تو عزوہ نے افرا کے گھر جانا چھوڑ دیا تھا۔ امی، عبدالسمیع بھائی اور بھابھی ہی اس کے گھر جاتے تھے۔ کیا بات ہے، تم تیار کیوں نہیں ہوئی؟ افرا کے گھر ڈنر پر جانا ہے۔ آپ اس بات لے کر نکلا تو اسے اطمینان سے بیڈ پر بیٹھے دیکھا۔ آپ منع کر دیں، ہم نہیں آ سکتے۔ عزوہ کو افرا کی ساس کی وجہ سے جانے میں قباحت تھی۔ ارے کیوں؟ آپ اس کو حیرت ہوئی۔ دعوت کھا تو چکے ہیں نا، پھر ہم دوبارہ جانے کی کیا تک ہے؟ اس نے اپنے بالوں کو لپیٹ کر کیچر لگایا۔ یار شارق نے ابھی کچھ دیر پہلے کال کی ہے، افرا ساری تیاری کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ اس کی ایسی بیزار طبیعت سے زچ ہوا۔ سارا کچھ تو بازار سے منگواتی ہے، اس نے تیاری کیا کی ہوگی؟ وہ سوچنے لگی۔ عابس نے اصرار کیا تو عزوہ کو تیاری کرنا ہی پڑی۔ مہندی کلر کے ایمبرائڈرڈ لباس میں عابس نے
عابس نے ہی منتخب کیا تھا۔ وہ تیار ہو کر بہت پیاری لگ رہی تھی، میک اپ وہ بہت لائٹ کرتی تھی۔ عابس نے مسکرا کے مخمور نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہے۔ عزوہ نے اس کے سراہنے پر جھیم کے نگاہ جھکا لی۔ جانے کیوں اسے ایسا لگتا تھا عابس اسے خوش کرنے کو کہتا ہے۔ وہ دونوں نگہت سے اجازت لے کے چلے آئے تھے۔ وہ لوگ افرا کے گھر پہنچے تو افرا مکمل میک اپ میں تھی۔ اس کی جیٹھانی بھی آئی ہوئی تھی جہاں پہلے عزوہ کی منگنی ہوئی تھی۔ ان کے رشتہ دار بھی تو تھی۔ انہوں نے عابس کو دیکھا۔ افرا کی ساس بھی عابس سے باتوں میں مصروف تھی۔ عزوہ بھانجی کو گود میں لے کے بیٹھ گئی۔ کھانا سارا افرا نے بازار سے ہی منگوایا تھا۔ چلو تمہارا نصیب بھی کھل گیا، شوہر اچھا مل گیا۔ افرا کی ساس جانے عابس کی تعریف کر رہی تھی یا پھر عزوہ پر طنز کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ ایک دم سے ہی اسپاٹ ہو گیا۔ عابس موقع کی نزاکت کو سمجھ گیا تھا۔ اس نے سب سے اجازت چاہی۔ شارق کو اپنی ماں کی یہ عادت اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ سامنے والے کا ذرا خیال نہیں کرتی تھی۔ گھر آ کے بھی عزوہ کا چہرہ سنجیدہ ہی تھا۔ وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تمہاری بہن تو لگتا ہے میک اپ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، اتنا منہ سفید ہو رہا تھا، بالکل LED لائٹ لگ رہی تھی۔ عابس تمسخر اڑانے لگا۔ بہن ہے میری، آپ کو میں بالکل اجازت نہیں دوں گی مذاق اڑانے کی۔ عزوہ کو غصہ آ گیا۔ عابس لب بھینچ کے رہ گیا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر عزوہ اتنی سپاٹ کیوں رہتی ہے۔ آئی ایم سوری، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ مذاق اڑانے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ وہ کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ آخر لوگ میرے ہی پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ میں کیا اتنی بری ہوں؟ شوہر اچھا مل گیا، دنیا بدصورتوں سے بھری پڑی ہے، ایک میں ہی کیوں لوگوں کو نظر آتی ہوں؟ عزوہ کے بھل بھل آنسو بہہ نکلے۔ عابس اس بات سے بے خبر تھا وہ رو رہی ہے۔ شادی سے پہلے بھی میری زندگی بے سکون تھی اور اب پھر میری زندگی بے سکون، یعنی سچ میں مجھ پہ ترس کھایا گیا۔ آپ کی امی نے مجھ سے آپ کی شادی اسی لیے کروائی ہے۔ عزوہ یار سوری، کچھ تو بات کرو۔ عابس اس کی خاموشی سے اکتایا۔ وہ اس کے قریب ہوا تو وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ پلیز مجھے سونے دے۔ آواز اس کی روئی روئی سی تھی۔ تم رو رہی ہو؟ ہاں رو رہی ہوں، وہ تیز لہجے میں بولی۔ یار سوری کر تو رہا ہوں۔ اس نے بازو پکڑ کے اسے سیدھا کرنا چاہا مگر عزوہ نے اپنے آپ کو اس کی گرفت سے چھڑایا۔ آج میری بہن کا مذاق اڑایا ہے، کل میرا بھی اڑائیں گے۔ لہجے میں طنز اور افسردگی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں تو تمہیں ہنسانے کو کہہ رہا تھا کیونکہ افرا کے گھر میں ہی تم چپ چپ تھی اور اس کی ساس سے بھی گھبرا رہی تھی۔ عابس کی کچھ سمجھ میں آ گیا تھا۔ افرا کی ساس کی طنزیہ باتیں اور افرا کی شکل و صورت کی رنگ کی تعریفیں کیے جا رہی تھیں، بار بار عزوہ کو احساس دلا رہی تھی وہ جیسے افرا سے کم ہے، اور عابس کو بھی ان کی یہ بات ناگوار گزری تھی، مگر وہ افرا کی ساس تھی اور شارق کی ماں، اس لیے وہ بھی لحاظ کر گیا تھا۔ وہ عزوہ کو مزید دکھ پہنچانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خاموش ہو گیا۔ وہ اب اس کے کپڑے استری کر رہی تھی۔ جب استری کر کے فارغ ہوئی تو شمیرہ کا میسج آ گیا۔ اس کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی تھی۔ وہ اس سے ملنے اس کے گھر آنا چاہتی تھی، مگر عابس سے جانے کی اجازت اور اسے ساتھ لے جانا بھی چاہتی تھی۔ امی میں نے سالن پکا دیا ہے بیٹا، روٹیاں میں فراز سے منگواؤں گی، تم تیاری کرو جانے کی۔ نگہت عصر کی نماز پڑھ کے لاؤنج میں آئی تھی۔ روٹیاں میں ابھی نماز پڑھ کے پکا دوں گی، اس نے جھٹ کہا۔ روٹی چھوڑو، تم تیاری کرو۔ نہیں، میں روٹی پکا کے جاؤں گی۔ عزوہ پوری کوشش کرتی کہ وہ کوئی کام چھوڑے نہیں، وہ جلدی اور وقت سے پہلے کرنے کی عادی تھی۔ نگہت پھر چپ ہو گئی۔ وہ اس کی طبیعت سے واقف ہو گئی تھی، وہ کام کے معاملے میں اصول پسند تھی۔ عزوہ نے نماز پڑھی اور اپنے کپڑے استری کر لیے۔ عابس کے تو وہ پہلے ہی کر چکی تھی۔ پھر بھی عابس کی وارڈروب کھول کے کھڑی ہو گئی، کپڑوں کا جائزہ لینے لگی۔ اس کی نگاہ ایک تصویر پر پڑی جو دراز سے صاف نظر آ رہی تھی۔ اٹھا کے اس نے دیکھا، یہ وہی عابس کی ماموں ذات تھی جس سے منگنی ہوئی تھی۔ عزوہ کے دل میں توڑ پھوڑ ہونے لگی۔ وہ پہلے ہی بہت اداس اور فکر مند رہتی تھی۔ عابس اپنا وہ پہلا رشتہ تو بھولا نہیں ہوگا۔ اس کا دل ایک دم ہی بیزار ہو گیا۔ تصویر اسے واپس دراز میں رکھی اور سیل فون اٹھا کے شمیرہ کو کال ملائی۔ میں آج نہیں آ رہی، وہ مجھے دل سے گویا ہوئی۔ عابس اچانک اندر آیا۔ عزوہ کی اس کی جانب پوچھ تھی، شاید اسے عابس کے قدموں کی آہٹ بھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ بات کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ میں تم سے کہہ رہی تھی عابس اپنی پہلی محبت اور وہ رشتہ بھولے ہی نہیں ہے۔ ابھی ان کی دراز میں سے ان کی کزن کی تصویر ملی ہے۔ عابس تو حیران رہ گیا۔ عزوہ آخر کس سے کہہ رہی تھی؟ وہ آگے ہی بڑھ رہا تھا، پھر اس کے قدم رک گئے۔ مجھے صاف اندازہ ہو گیا ہے انہوں نے مجھ پہ ترس کھا کے شادی کی ہے۔ وہ کافی حد تک بدگمان تھی۔ عابس اس کے گریز کی وجہ بھی سمجھ گیا تھا، آخر وہ اتنا چپ چپ کیوں رہتی ہے اور اس کے قریب آنے پر فوراً ہی اٹھ جاتی ہے۔ افرا کہہ رہی تھی عابس کی امی نے بھی مجھ پہ ترس ہی کھایا ہے جب ہی اپنے بیٹے سے رشتہ کر دیا، ورنہ کون کرتا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ تم افرا کی باتوں پر دھیان کیوں دیتی ہو؟ میں کچھ نہیں جانتی، تم ہوگی۔ شمیرہ غصہ ہوئی۔ شمیرہ میں آج نہیں آ سکتی، میرا دل ٹوٹ گیا ہے۔ میں کیا اتنی بری ہوں؟ میری بہن مجھے بار بار کم صورت کا احساس دلاتی ہے اور اب جب کہ میری شادی ہو گئی ہے تو بھی مجھے یہ سننے کو ملتا ہے تمہیں شوہر اچھا مل گیا ہے۔ کیا میری کوئی اہمیت اور وقت نہیں؟
وہ رو دی۔ عابس کے سامنے سارا عقدہ کھل کے آ گیا۔ تم مجھے بہلاتی رہو، اچھا میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ اس وقت تم کیوں اپنی جان جلا رہی ہو؟ افرا کو تو اندازہ نہیں تھا کہ تمہاری شادی بھی ہو سکتی ہے۔ ساری زندگی لوگ مجھے یہی احساس دلائیں گے، میں کچھ نہیں، بس شوہر خوبصورت مل گیا۔ عابس نے کھنکار کے اپنی آمد کا اظہار کیا تو وہ گڑبڑائی، سل ہاتھ سے چھوٹا اور بوکھلاہٹ میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ عجیب حواس باختہ ہو گئی تھی، جبکہ عابس نے اپنا چہرہ سپاٹ ہی رکھا اور اس نے ظاہر بھی کر دیا جیسے سب سن لیا ہو۔ آپ کب آئے؟ جب آپ اپنی عزیز سہیلی سے میرے متعلق باتوں میں مصروف تھی۔ لہجے میں طنز اور رکھائی واضح تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا اور جھک کر جوتے موزے اتارنے لگا۔ میرے پیچھے میری چیزوں کی تلاشی لی جاتی ہے اور مجھ پر بھی الزام ہے کہ میں اپنی پہلی محبت بھولا نہیں۔ تم سے ترس کھا کے شادی کی، میری امی نے بھی اس لیے تم سے میری شادی کروائی کہ تمہاری تو کہیں شادی ہو ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ تم معذور، گونگی بہری تھی، کوئی پوچھ نہیں رہا تھا، میں نے یہ قربانی دی، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ بھی تھا۔ اس وقت تو شرمندگی اور ندامت سے بری طرح لب کچل رہی تھی، جسم کا سارا خون نچڑ کے چہرے پر آ گیا تھا۔ افرا نے تمہارے دماغ میں یہ بٹھا دیا کہ تم پر ترس کھا کے میں نے شادی کی اور تمہیں شوہر اچھا مل گیا ہے۔ افرا نے تمہارے دماغ میں یہ بٹھا دیا کہ تم پہ ترس کھا کے میں نے شادی کی اور تمہیں شوہر اچھا مل گیا۔ میں تو شاید ہالی ووڈ کا ہیرو ہوں اور تم کلو ماسی ہو، ہے نا؟ تم میں تو کچھ خاصیت ہے ہی نہیں جو میں کیا کوئی اور شادی کرتا۔ وہ ایک ایک کر کے تیر برسا رہا تھا۔ تمہیں شرم تو نہیں آئی مجھ پہ شک کرتے ہوئے؟ تصویر دیکھ لی تو سمجھ لیا میں اسے چاہتا ہوں، بھولا نہیں ہوں۔ ٹھیک کہا میں نے، بھولا اسے اور بھول بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس لڑکی نے میری محبت کا مذاق اڑایا، مجھ سے دل لگی کرتی رہی، اور جب میں نے اس رشتے سے انکار کیا تو خود نے بھی ہری جھنڈی دکھا دی۔ میں نے بھی اس سے آخری بات یہی کہی تھی کہ میری سچی محبت کا مذاق اڑایا ہے۔ تم بد نصیب ہو، اور دیکھنا ساری محبت میں اس لڑکی کو دوں گا جو میری بیوی ہوگی۔ غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور عضوا کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا، جیسے اسے سکتہ ہو گیا ہو۔ اگر میں بھولتا نہیں تو شادی کیوں کرتا؟ اس سے رشتہ بچپن کا تھا، بچپن سے یہی دماغ میں بٹھایا ماں باپ نے، اسی لڑکی سے شادی ہوگی۔ میں نے بھی غداری نہیں کی، بہت لڑکیاں مجھ سے دوستی کے لیے آئیں، مگر میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی کہ کسی کو اس لڑکی کا دکھ پہنچے۔ ارے میں نے تو اس کا خیال کیا اور مامی نے مجھے دھتکار دیا، اس لیے کہ انہیں کوئی امیر کبیر رشتہ چاہیے تھا۔ وہ بول رہا تھا، اس وقت کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے چپ کرائے۔ اس سے رشتہ ختم ہوا تو میں نے بھی سب ختم کر دیا۔ امی کی نگاہ تم پر گئی، کیونکہ تمہاری امی اور میری امی کی دور کی رشتہ دار بھی تھیں، انہیں تمہاری سادگی اچھی لگی، مجھ سے ذکر کیا، میں راضی نہیں تھا، کیونکہ میں دوسرا تجربہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کوئی لڑکی پھر مجھے ریجیکٹ کرے۔ امی کے کہنے پر تمہیں دیکھنے گیا، مجھے تمہاری سادگی نے متاثر کیا، مگر ہم تم لوگوں کے برابر نہیں تھے۔ امی نے پھر بھی رشتہ دے دیا۔ میں نے تم سے سچے دل اور بہت محبت سے یہ رشتہ جوڑا ہے، پتہ نہیں کیوں تم ہی اکھڑی رہتی ہو۔ میں سمجھتا رہا کہ میں تمہیں شاید پسند نہیں ہوں۔ تمہاری امی نے زبردستی ہاں کروا کے شادی کی، اس لیے تم مجھ سے دور ہو۔ عضوا نے چونک کر سر اٹھایا، وہ اسے ابھی بھی پیار بھری اور حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تم نے مجھ پہ شک کیا، اب میں تم پہ کوئی زبردستی نہیں کروں گا، تمہاری مرضی، یہ رشتہ رکھو یا ختم کر دو۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ حیرت سے بولی۔ میری سمجھ میں آ گیا ہے، میں تمہاری لائق نہیں ہوں، وہ کہہ کر واش روم میں گھس گیا۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ عضوا کو نئی فکر لگ گئی، اس نے عابس پر شک کر کے بہت برا کیا تھا۔ عابس اس سے ہنوز ناراض تھا، مگر نگت کے سامنے ظاہر نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ الٹا اسے ہی ڈانٹتی۔ مگر عابس نے سوچ لیا تھا، عضوا کی عقل ٹھکانے وہ اسی طرح لگا سکتا ہے، جو اسے جانے کیا کیا سمجھ رہی تھی۔ وہ تو اس کے قریب بڑے سچے دل اور محبت سے بڑا تھا، اور اس نے اس محبت اور سچے دل کو ترس کے زمرے میں لے لیا۔ عضوا جب بھی کمرے میں آتی، وہ جان بوجھ کے ساری توجہ ٹی وی پر لگا دیتا تھا۔ ابھی بھی عضوا اس کے سامنے کھڑی تھی، مگر وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ کھانا ابھی کھائیں گے یا بعد میں؟ میرا گھر ہے، جب دل چاہے گا کھا لوں گا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں کہاں آپ کے برابر۔ لہجے میں طنز اور خفگی کی کڑواہٹ کے ساتھ تھی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ شرمندگی سے زمین میں خود کو گھٹتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ بقول آپ کے، میں نے ترس کھا کے آپ سے شادی کی ہے۔ عضوا کا دل کٹ کے رہ گیا، اس نے شاید جلد بازی میں یہ سب سوچ کے اخذ کر لی تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ کیوں معاف کر دوں؟ کمپرومائز چاہتی ہو؟ کہیں تمہارے گھر والوں کو پتہ نہ چل جائے۔ وہ اٹھ بیٹھا، وہ قاسم پرنٹڈ کپڑوں میں ہمیشہ کی طرح سادہ ہی تھی۔ بے فکر رہو، میں کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن تم نے میری محبت کی بہت توہین کی ہے اور یہ میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ وہ عضوا کی بے یقینی ختم کرنا چاہتا تھا۔
مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، وہ ڈری سہمی آواز میں گویا ہوئی عابس کو اس پر ترس آنے لگا، مگر وہ اتنی جلدی کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ اسے تو عزوہ کی خاموشی کا سرا اور وجہ تو اب ملی تھی، ورنہ تو ساری زندگی وہ اس کی توجہ کا منتظر ہی رہتا۔ اتنا کچھ تو کہہ دیا ہے، اور کیا کہنا ہے، وہ دھاڑا۔ عزوہ نے سہم کر آنکھیں بند کر لی۔ عابس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی جو اس نے لب بھینچ کے دبا لی۔ بھابی کا فون آیا تھا، صداقت میٹرک میں A1 گریڈ سے پاس ہوا ہے، انہوں نے ہمیں اور افرا کو آج رات کھانے پر بلایا ہے۔ اس نے جلدی سے کہا، کہیں عابس کی دوسری دھاڑ اسے بے ہوش ہی نہ کر دے۔ ہاں مجھے پتہ ہے، عبدالسمیع بھائی کی کال میرے پاس بھی آئی تھی، ٹھیک ہے لے چلوں گا، اس نے کہا۔ عزوہ نے تشکر بھرا سانس لیا اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ باقی کام نمٹا کے وہ جانے کی تیاری کرنے لگی۔ پنک پرنٹڈ شفون کے سوٹ میں لائٹ میک اپ اسے خاصا دلکش بنا رہا تھا۔ عابس کی نگاہ پلٹنا بھول گئی، وہاں ابھی کے گھر بھی وہ بار بار اسے اپنی نظروں کی حصار میں لیے ہوئے تھا۔ افرا حسب معمول مکمل میک اپ کے ساتھ تھی۔ عابس بھائی آپ کی ڈریسنگ تو زبردست ہوتی ہے، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد شارق نے اس کو سراہا۔ بھائی یہ تو ہماری بیگم کا کمال ہے، سارے کپڑے ہمارے خود دھو کر پریس کرتی ہے، اس نے کھلے دل سے عزوہ کی تعریف کی، جبکہ وہ جھیم کے رہ گئی اور افرا تو پہلو بدل کے رہ گئی، کیونکہ عزوہ کی تعریف جو ہو رہی تھی۔ ہماری بیگم تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی کپڑے نہ دھوئے نہ پریس کیے، اس لیے ہمارے کپڑے سارے ڈرائی کلین ہو کر آتے ہیں۔ شارق نے سر داء بھری، کون سا جھوٹ ہے یہ، عزوہ ہی ابو اور بھائی جان کے کپڑے دھوتی تھی، اس نے جھٹ وضاحت دی۔ تبھی عزوہ عابس بھائی کے کام آسانی سے کر لیتی ہے۔ شارق پھر بولا، اصل میں افرا چھوٹی تھی، امی اور میں اس سے کام نہیں کرواتے تھے، اس لیے اسے عادت نہیں ہے، مگر کپڑے پریس کر لیتی تھی، عزوہ نے افرا کی حمایت میں کہا۔ افرا نے شرمندگی سے اپنا چہرہ جھکا کر لب بھینچ لیے، کیونکہ عزوہ نے کبھی بھی اسے بے عزت نہیں کیا تھا، نہ ہی کہیں ہونے دیا تھا، جبکہ وہ اسے ہر لمحہ کم صورت ہونے کا احساس دلاتی تھی۔ عزوہ سادگی پسند اور نماز میں مصروف رہتی تھی، وہ اس کی سعادت کو تنقید کا نشانہ بناتی تھی۔ کس نے کہا چھوٹے بہن بھائی سے کام نہیں کرواتے؟ شارق کو باقاعدہ جرا پر اتر آیا تھا، پھر اسے عابس پہ رشک آیا جس کے کام اس کی بیوی کرتی تھی۔ عابس کو اور عزوہ کو افرا کے تاثرات سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کو برا لگ رہا ہے۔ صداقت کولڈ ڈرنک تو لاؤ، عزوہ نے ہی ماحول کی تلخی دور کرنے کے لیے صداقت کو آواز دی۔ عابس کے لب مسکرانے لگے، جبکہ افرا اپنی بیٹی کو لے کے امی کے کمرے میں چلی گئی۔ شارق بھائی پلیز ہماری افرا کو ایسے تو نہ کہیں، آپ پیار سے کام کروائیے، سارے کام اسے آتے ہیں۔ افرا بچی کی فیڈر لیے ڈرائنگ روم میں آئی تو اس نے عزوہ کی آواز سنی، اسے اور بھی دکھ ندامت ہوئی، مگر آج پہلی بار اس نے خود کو ملامت کی، اور اسے احساس ہوا کہ خوبصورتی اور بننا سنورنا ہی ضروری نہیں، کام سے ہی عزت ہوتی ہے۔ عزوہ کتنی خوش تھی، اس نے سارے گھر کے کام سنبھالے ہوئے تھے، اور عابس بھائی بھی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ واقعی عزوہ خوبصورت تو تم ہوئی، سب کا دل جیت لیا، اور لڑکی وہی خوبصورت اور کامیاب ہوتی ہے جو پیا من بھائے۔ اس نے عزوہ کی خوبیوں کو دل سے تسلیم کیا۔ عزوہ کو احساس ہونے لگا کہ اس نے کچھ زیادہ ہی عابس کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، پھر بھی عابس اس سے عزت سے ہی بات کر رہا تھا، جبکہ اس سے جواب میں اول روز سے ہی بے رخی دکھائی تھی۔ کتنا تو وہ خیال رکھتا تھا، اس کے میکے بھی ہر دوسرے روز لے جاتا تھا، کبھی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ وہ اس سے محبت ہی تو کرتا تھا، اس کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتا تھا۔ وہ صبح فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی اٹھی تھی، ہلکی ہلکی سردی شروع ہو گئی تھی۔ کل ہی اسے باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ 16 نومبر کو مسکان کی برتھ ڈے ہوتی ہے، اس لیے نماز کے بعد کیک بنایا اور ناشتے میں حلوہ پوری اور چھولوں کا سالن بھی بنا لیا۔ اس نے عابس کی پسند کا بھی خیال رکھا، وہ میٹھے کے شوقین تھے، اس نے کھیر بنائی، کافی کام ایک ساتھ کیے تھے، کیک بھی تیار تھا، اس نے میز پر سب سجا دیا۔ نگہت اٹھی تو حیرانی سے سارا اہتمام دیکھنے لگی۔ عزوہ بیٹا یہ سب کیا ہے؟ آج مسکان کی سالگرہ ہے، میں نے سوچا صبح صبح سیلیبریٹ کر لیتے ہیں۔ وہ پلیٹیں ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ تم نے اتنا کچھ تیار کر لیا؟ امی آپ حیران بعد میں ہوئیے گا، پہلے فراز اور مسکان کو اٹھائیں، ورنہ یہ حلوہ پوری ٹھنڈی ہو جائے گی جب تک میں آپ کے بڑے صاحبزادے کو اٹھا دوں۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ نگہت کو بہت خوشی ہوئی، وہ خود جب کمرے میں آئی تو عابس اٹھ چکا تھا۔ جلدی کریں، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، عزوہ نے فریش موڈ کے ساتھ مسکراتے ہوئے اسے کہا۔ وہ حیرت و انبساط میں مبتلا ہو کے اس کا یہ نیا انداز دیکھ رہا تھا، آج سے پہلے تو کبھی اتنے اچھے انداز میں بات نہیں کی تھی۔ کیوں، کیا ناشتے میں کچھ خاص ہے؟ اس نے طنزیہ پوچھا۔ آ کے خود دیکھ لیں، وارڈروب سے اس کے کپڑے نکال کے واش روم میں لٹکائے۔ ناشتے کا موڈ نہیں ہے، میں جلدی آفس جاؤں گا۔ وہ ہنوز ناراض تھا۔ عزوہ نے اپنے روٹھے ہوئے سجن کو بغور دیکھا۔ منانا تو پڑے گا، اور اس نے کی بھی اتنی بے وقوفیاں تھیں۔ آپ کی ناراضی کب تک چلے گی؟ وہ افسردہ ہوئی۔ میں کوئی ناراض نہیں ہوں، پلیز ناشتہ پہلے۔ اس نے اس کے ہاتھ سے ٹاول لیے۔ بھابھی بھائی جان جلدی آئیے، مجھ سے رہا نہیں جا رہا، مسکان کی خوشی سے بھرپور آواز آئی۔ عابس بھی چونکا،
جلدی آئیے، مسکان کی آج سالگرہ ہے۔ وہ وارڈروب سے 2 پیک کیے ہوئے گفٹ نکال کے لے جانے لگی۔ دوسرا حیرانی کا جھٹکا عابس کو پھر لگا۔ وہ بھی پیچھے پیچھے آیا۔ میز پر اتنا کچھ اہتمام دیکھا۔ فراز اور مسکان اپنی مستیوں اور شوخیوں میں لگے ہوئے تھے۔ تھینک یو بھابھی، آپ نے میری اتنی انوکھی سالگرہ ارینج کی۔ مسکان اس کے گلے سے لگ گئی۔ عابس کرسی گھسیٹ کے بیٹھ گیا۔ مسکان نے کیک کاٹا اور عزوہ نے اسے گفٹ دیا۔ تھینک یو، آپ دونوں کا گفٹ عابس اور اس کی طرف سے تھے، جو عابس کو ہی خواب کی کیفیت میں مبتلا کر گئے تھے۔ دیکھا کتنا خیال رکھتی ہے سب کا، نگہت نے اشارے سے عابس سے کہا۔ ان کو خود پر رشک آ رہا تھا، کیونکہ انہوں نے بہو کا انتخاب بالکل درست کیا تھا۔ عزوہ نے آتے ہی سب کچھ سنبھال لیا تھا۔ میری سب سے پیاری بہو ہے امی، انہیں پھر بھی یقین نہیں ہوگا، فراز نے شرارت سے کہا۔ عابس کھیر سے مکمل انصاف کر رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، عابس نے کہا، اور وہ عابس کا کھلا طنز خوب سمجھتی تھی۔ مسکان نے کالج کی چھٹی کر لی تھی کیونکہ وہ بہت خوش تھی۔ عابس تیار ہو کے آفس چلا گیا اور فراز بھی یونیورسٹی کے لیے نکل گیا۔ عابس اس سے خود کوئی بات نہیں کر رہا تھا اور عزوہ کے دل کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ مجھے انہیں کسی بھی طرح منانا ہے۔ وہ اپنے کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ اس کی قسمت اور نصیب میں عابس سے لکھا تھا جو اسے آزمائشوں کے بعد ملا تھا، اور وہ کتنی ناشکری بن گئی تھی۔ عابس کے خلوص و محبت پر شک کر رہی تھی۔ عابس، میں آپ سے معافی مانگ لوں گی، مجھے بہت سزا دے لی۔ وہ عابس کی تصویر سے مخاطب ہوئی۔ سارے کاموں سے فارغ ہو کے وہ دوپہر میں سو گئی۔ شام میں اس کی آنکھ 4 بجے کھلی۔ دیکھا تو عابس اس کے قریبی بیڈ پر دراز تھا۔ وہ کرنٹ کھا کے اٹھ بیٹھی۔ تم تو ایسے اٹھی ہو جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ وہ طنز کرنے سے باز نہیں آیا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، میں زیادہ ہی دیر سو گئی ہوں۔ آپ کب آئے؟ اس نے اپنا دوپٹہ اٹھا کے شانوں پر برابر کیا۔ آپ زیادہ نہیں، بہت زیادہ سو گئی تھی۔ جب جاگی ہیں تو احساس ہوا کہ میں کب آئے، ذومعنی انداز میں کہا۔ گہرا طنز عزوہ کو چونکا ہی گیا۔ وہ جز سی لب کچلنے لگی۔ آپ نے سوچا کمپرومائز کر کے رہ لوں تو زیادہ اچھا ہے۔ آپ آخر مجھے اتنا پریشان کیوں کر رہے ہیں؟ میرا جرم اتنا ہے کہ میں نے اپنی منفی سوچیں آپ پر مسلط کر دی۔ ظاہر ہے میرے ساتھ لوگوں نے شروع سے برتاؤ کون سا اچھا کیا تھا۔ وہ روحان سے ہوگی۔ محترمہ، میں نے بھی آپ کے منہ سے اقرار نہیں کروایا تو میرا نام بھی عابس نہیں۔ ہونٹوں پہ مسکراہٹ لیے وہ کچن میں ہی آ گیا۔ وہ چائے کا پانی چڑھا چکی تھی۔ ویسے تم یہ سب کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ پھر اسے زج کرنے لگا۔ کس بارے میں؟ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ اس نے عزوہ کی فسو خیز آنکھوں میں بغور دیکھا۔ اس نے سر جھکا لیا اور کیبنٹ سے چائے کے مگ نکالنے لگی۔ اگر یہ سب کچھ تم پہلے سمجھ لیتی تو آج تمہیں یہ سب نہیں کرنا پڑتا۔ میں یہ سب کسی چاپلوسی میں نہیں کر رہی، مجھے واقعی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ قدرے توقف کے بعد وہ گویا ہوئی۔ پتہ نہیں مجھ سے پھر کہاں غلطی اور گناہ ہوا ہے کہ آپ مجھ سے ایسی بات کر رہے ہیں۔ وہ روتی ہوئی کچن سے نکل گئی۔ چائے بن گئی تھی مگر اس نے کپوں میں نہیں نکالی۔ آپ اس کو اس پہ ترس آیا جو مسلسل اسے اپنی باتوں سے تنگ کر رہا تھا، مگر اس کا یہ حق بنتا تھا۔ 2 دن وہ امی کے گھر بھی رہ آئی مگر عابس کے موڈ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ افرا ایک دن شارق کے ساتھ آ گئی۔ اس دوران تو عابس اس سے خاصے فریش اور اچھے موڈ میں بات کر رہا تھا۔ اس نے شکر ادا کیا کہ اس کی ناراضی ختم ہوئی، مگر اس کے جاتے ہی عابس کا وہی سرد مہر اور ناراضی سے بھرپور لہجہ ہو گیا۔ وہ کلس کر رہ گئی۔ کیا سمجھ رہی ہیں محترمہ؟ میں سب بھول گیا، مجھ پر کیا کیا الزامات لگائے ہیں اس کا اسے اندازہ ہی نہیں۔ وہ ٹی وی پر سپورٹس چینل دیکھ رہا تھا اور عزوہ نے تکیہ اٹھا کے عابس سے دور کیا۔ اس نے فہمائشی نگاہوں سے دیکھا اور لیٹ کر کروٹ دوسری طرف کر لی۔ جانے کیا سمجھتے ہیں خود کو، ذرا بھی میرا احساس نہیں۔ آنکھوں کے گوشے گیلے ہونے لگے۔ عابس کو محسوس ہوا کہ وہ سسک رہی ہے۔ اس کو اس کے رونے سے سخت کوفت ہوتی تھی اور غصہ بھی آتا تھا۔ بھابھی، بھابھی، مسکان کی آواز آئی۔ عزوہ نے جھٹ اپنے آنسو صاف کیے۔ عابس نے اسے آواز دے کر اندر آنے کو کہا۔ آپ دونوں آ جائیے، یاسمین باجی آئی ہیں۔ یاسمین باجی اس ٹائم؟ عابس نے گھڑی دیکھی، 9 بج رہے تھے۔ آپ جانتے ہی ہیں وہ رات میں ہی آتی ہیں۔ مسکان کی جانچتی نگاہیں عزوہ پر تھیں جو اسے روئی روئی لگی۔ بھابھی آپ کیوں رو رہی تھی؟ وہ تو گھبرا گئی۔ عابس نے سر پیٹ لیا، کہیں وہ ان کے سامنے ہی جا کے نہ بول دے، اور یاسمین باجی کو تو ایسی باتوں پر مزہ آتا تھا۔ ارے نہیں، سونے لیٹی تھی خود عزوہ نے ہی بات بنائی۔ تم چلو میں آتی ہوں۔ بھائی جان آپ سے تو نہیں لڑائی ہوئی؟ اس نے قریب آ کے عابس کے کان میں سرگوشی کی۔ ایسا تو کچھ نہیں ہے، اور ہاں یاسمین باجی کے سامنے کچھ الٹا سیدھا نہ بول دینا، بس کہنا کہ آ رہے ہیں دونوں۔ عابس اس کی عادت سے بھی واقف تھا، ہر بات امی کو بول دیتی تھی، اور ایسے موقع پر جب کہ یاسمین آئی ہوئی ہو۔ مسکان مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ عزوہ نے جلدی جلدی اپنا حلیہ درست کیا۔ ذرا چہرے پر بلکہ ان ہونٹوں پر لپسٹک تو لگا لو۔ عابس بیڈ سے اٹھ کر اس کے قریب آیا اور اس کی کمر میں بازو حمائل کر کے ڈریسنگ ٹیبل کے آگے لے آیا۔ عزوہ اس اچانک افتاد پر بوکھلائی۔ وہ اتنے قریب تو ان 4-5 مہینوں میں بھی نہیں آیا تھا۔ وہ اسی بات سے تو منفی سوچوں کا شکار تھی۔ عابس کی پسند نہیں تھی، اس لیے اس نے توجہ دینے کے قابل نہیں سمجھا۔
مجھے نہیں لگانی۔ نگاہ چرا کے خود کو اس کے حصار سے نکالنا چاہا۔ میرے لیے لگاؤ، میرا دل کر رہا ہے تمہیں سجے سنورے دیکھوں۔ وہ مسکرایا۔ آپ کا دل نہیں بلکہ آپ اپنی کزن کی وجہ سے کہہ رہے ہیں تاکہ میں کچھ تو اچھی لگوں؟ طنز کے ساتھ نہایت کھردرے لہجے میں بولی۔ جی نہیں، ایسی کوئی کہانی نہیں ہے۔ اس نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ عضوہ جا چکی تھی، وہ بھی اس کے پیچھے ہی دوڑا۔ یاسمین باجی امی کے کمرے میں بیڈ پر ٹانگیں لمبی کیے ہوئے بیٹھی تھی، اپنے چھوٹے بیٹے فرحان کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ ارے عابس، تم نے تو آنا ہی چھوڑ دیا ایسے بیوی کے دیوانے ہوئے۔ عضوہ نے ان کی بات میں پہلو بدلا۔ بالکل ٹھیک سمجھا آپ نے۔ وہ سامنے والے بڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ویسے چچی، عابس بھی ایک جگہ ٹک کے بیٹھ گیا، ورنہ تو یہ فہیم ماموں کی بیٹی سے کتنی باتیں کرتا تھا۔ یاسمین جان بوجھ کے جیسے عضوہ کو جلانے کے لیے بولی، اور عضوہ کو وہ مکمل نظر انداز کیے ہوئے تھی، مگر اس لمحے ایک دم ہی عضوہ میں اعتماد اور انرجی آ ہی گئی۔ وہ کیوں دب کے بیٹھی ہے؟ مجھ سے عابس اپنی کزن کی بہت باتیں کرتے، مگر کہتے ہیں نا رشتے تو اوپر والا بناتا ہے، ہم کون ہوتے ہیں؟ امی میری امی کے پاس آتی رہتی تھی، مگر کبھی انہیں یا میری امی کو خیال ہی نہیں آیا، عضوہ نے تپانے والے انداز میں کہا، اور عابس پر تو شادی مرگ طاری ہو گیا، کیونکہ اسے عضوہ کا ایسا بدلنا اچھا لگا تھا۔ آپ چائے پئیں گی؟ اس نے اداب میزبانی نبھائی۔ چائے؟ ہاں ہاں، یاسمین سر ہلانے لگی۔ نگہت نے ان کے چپ ہونے پر تشکر بھرا سانس لیا، کیونکہ وہ تو ڈر رہی تھی یاسمین کچھ ایسا نہ بول دے کہ ان کے بہو اور بیٹے کے درمیان غلط فہمی پیدا ہو جائے، مگر انہیں بھی عضوہ کی پورا اعتمادی بہت اچھی لگی۔ عضوہ نے چائے بنائی۔ یاسمین باجی، میری بیوی میری پسند کردہ اور میری مرضی کے مطابق ہے، اور رہی فہیم ماموں کی فوزیہ تو وہ میرے ساتھ شاید نباہ بھی نہ کر سکتی۔ میں تو امی اور ابو کے بچپن میں کیے گئے رشتے کی وجہ سے چپ تھا، ورنہ میری مرضی نہیں تھی۔ عضوہ کچن میں کھڑی عابس کی بات سن رہی تھی۔ اسے گویا خود پر رشک آیا، کیونکہ وہ اس سے محبت ہی کرتا تھا، اس لیے ہر جگہ ڈھال بن کے اس کے ساتھ کھڑا رہتا تھا۔ دوسرے دن وہ بڑے اچھے موڈ کے ساتھ اٹھی۔ خوشگوار ماحول میں اس نے ناشتہ بنایا اور سب کو کروایا، مگر اس دوران عابس چپ ہی رہا۔ وہ اس سے ابھی تک خود سے بات نہیں کر رہا تھا، اور عضوہ کو خود سے کوئی بات کرنا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر رات یاسمین سے کی گئی باتیں بھی اسے یاد تھی۔ اگر وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی مرضی کے مطابق ہے تو وہ کیوں اسے سرد مہری رکھے ہوئے ہے؟ شمیرہ کی پھر کال آئی۔ وہ اپنے ولیمے پر اس کو بلا رہی تھی، اور ساتھ ہی دھمکی دی تھی کہ اگر وہ اس کے ولیمے پر نہیں آئی تو وہ سخت ناراض ہو جائے گی، مگر جب تک عابس کا موڈ ٹھیک نہیں ہوگا وہ ولیمے پر بھی نہیں جا سکتی۔ بھابھی، آپ کی فرینڈ کا ولیمہ ہے، میں بھی چلوں گی۔ مسکان کو بھی جانے کا شوق ہوا۔ ٹھیک ہے، چلنا۔ کب ہے ولیمہ؟ اسی وقت عابس بھی چلا آیا، اور آتے ہی تھکے ہوئے انداز میں بڑے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ عضوہ کی نگاہوں نے اس کا جائزہ لیا۔ بھابھی، آپ کی فرینڈ کا ولیمہ کب ہے؟ مسکان نے جواب ندارت دیکھا تو پھر مخاطب ہوئی۔ کچھ دن بعد۔ وہ کھڑی ہونے لگی۔ عابس بھی سب سن رہا تھا، مگر وہ ایسا تاثر دے رہا تھا کہ اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ وہ عضوہ کی دوست سے بھی انجان ہے۔ آپ لوگوں کی باتیں ختم ہو گئی ہوں تو کچھ کھانے پینے کو ملے گا، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ بیزاری دکھانے لگا۔ عضوہ جھٹ کچن میں چلی گئی اور چائے کے ساتھ کباب فرائی کیے اور 2-3 سلائس بھی سینکے اور ٹرے میں رکھ کے لاؤنج میں آئی تو وہ نہیں تھا۔ کمرے میں چلا گیا ہے، وہی لے جاؤ، نگہت نے بتایا۔ عضوہ ٹرے لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ نکھرا چینج کر کے بیڈ پر نیم دراز تھا۔ آج خلاف معمول ٹی وی بند تھا۔ اس نے شکر ادا کیا، میری ہر چیز کا خیال رکھتی ہے، مگر جس کا مجھے انتظار ہے اسی کا خیال نہیں۔ ٹرے عضوہ نے اس کے آگے رکھی۔ عابس کھانے لگا اور وہ یوں ہی ڈریسنگ ٹیبل کی چیزیں ترتیب سے رکھنے لگی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ عابس سے کیسے بات کرے۔ یہ ٹرے اٹھا لو اور ہاں ٹی وی آن کر دو، ریموٹ اٹھا کے مجھے دے دینا۔ وہ تکیوں کو ڈبل کر کے لیٹ گیا اور عضوہ کلس کے رہ گئی۔ مجھے آپ سے بات کرنا ہے۔ ٹی وی آن کر کے ریموٹ اس نے اس کے قریب رکھ دیا۔ عابس نے استفہامیہ نگاہوں سے اس کو دیکھا، جو دن بدن خوبصورت اور نکھرتی جا رہی تھی۔ میری فرینڈ شمیرہ کا ولیمہ ہے، آپ لے چلیں گے؟ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ آفس میں کام بہت ہے، کلوزنگ چل رہی ہے۔ اس نے چینل سرچ کرنے شروع کر دی۔ عضوہ چپ ہو گئی۔ مزید آگے وہ کیا بولتی؟ اس نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ ٹرے اٹھائی جھکی تو عابس کے ملبوس سے مسحور کن مہک اس کے حواسوں پر چھا گئی، مگر جھٹ خود کو دور کیا۔ دل اندر سے اس کی توجہ اور قربت کا متمنا ہوا۔ اپنے سارے کام یاد رہتے ہیں، ایک میں ہی پاگل تمہیں نظر نہیں آتا ہوں۔ کب ہے شادی؟ وہ جیسے جھنجھلا ہی گیا۔ رہنے دے، وہ ناراضی دکھانے لگی۔ میں پوچھ رہا ہوں کب ہے؟ ذرا درشت لہجے میں ڈپٹ کے بولا تو وہ اچھل گئی۔ جمعہ کو۔ اوکے، لے چلوں گا، اس نے کہا۔ عضوہ نے بھی مزید کوئی بات نہیں کی اور ٹرے اٹھا کے کمرے سے نکل گئی۔ وہ شمیرہ کی مائیں مہندی میں شرکت نہیں کر سکی تھی، کیونکہ ان دنوں عابس آفس سے ہی دیر سے آ رہا تھا، اور پھر جانے کے لیے کہنا اسے مناسب نہیں لگا، اور شمیرہ ناراض بھی بہت ہوئی تھی۔
مگر پھر اس نے ولیمے میں شرکت کا وعدہ کر لیا تھا۔ عابد صبح آفس جانے کا بھی کہہ گیا تھا۔ عزوہ تو خوش ہو گئی کہ اسے یاد تو تھا۔ اس نے مسکان کو بھی جانے کا کہہ دیا۔ اس نے اپنے اور عابد کے کپڑے بھی استری کر دیے۔ 7 بج گئے تھے، عابد ابھی تک نہیں آیا تھا۔ 8 بجے تک اس کی امیدیں دم توڑ گئی۔ وہ 8:30 بجے آیا۔ عزوہ کا منہ بنا ہوا تھا، وہ کروٹ لیے لیٹی تھی۔ عابد سچ میں بھول گیا تھا۔ وہ تو مسکان کی کال آئی، یاد دلانے کی شادی پر جانا ہے۔ وہ خاصا شرمندہ ہوا۔ اسے اندازہ تھا کہ عزوہ سخت ناراض ہوگی۔ عزوہ اب تیار نہیں ہو رہی۔ عابد بات لے کے آیا تو پوچھا، یاد آ گیا آپ کو؟ آپ کا احسان ہے جو مجھ سے شادی کی اور پھر میری غلطیوں کی۔ مجھ سے اسی طرح تو بدلے لے سکتے ہیں۔ سب نے ہی میری ذات کو بے وقت کیا، ایک آپ بھی صحیح۔ وہ یکدم پھٹ پڑی اور عابد جو بالوں کو تولیے سے خشک کر رہا تھا حیرت و انبساط میں مبتلا ہو کے اس کا جارحانہ انداز دیکھنے لگا۔ میری ذات کو مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے، جانے آپ چاہتے کیا ہیں؟ اگر آپ کو میں اتنی بری لگتی ہوں تو ختم کریں یہ بناوٹ کا رشتہ۔ تمہارا دماغ تو درست ہے۔ تولیہ دور صوفے پر پھینکا اور عزوہ کے قریب آ گیا جو رو رہی تھی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ہاں میرا دماغ خراب ہے، آپ کو ذرا سا نہیں خاصا برا بھلا کہا ہے۔ اسی کے انداز میں اسے ذرا برہم لہجے میں کہا۔ عزوہ دونوں بازو گھٹنوں پر باندھے منہ دوسری سمت کیے غصے میں بیٹھی تھی۔ جانے مجھ سے کہاں غلطی ہوئی جو مجھے ہی دکھ تکلیف ملتے ہیں۔ شروع سے ہی سب نے میری ذات کو نشانہ بنایا۔ سب نے نہیں، تم نے یہ سب خود پہ سوار کیا ہوا ہے۔ اول روز سے یہ سوچ کے آئی کہ میں شاید اپنی منگیتر کو بھولا نہیں۔ ارے بیوقوف لڑکی، اگر بھولا نہیں ہوتا تو تم سے شادی کیوں کرتا؟ اسے بھی آج موقع ملا تھا عزوہ کے دماغ کو ٹھکانے لگانے کا۔ ہر بات اپنی طرف سے اخذ کر لیتی ہو، دوسروں کے سارے بدلے بھی خود سے لے لیے۔ ارے تمہیں اتنی بھی شرم اور احساس نہیں؟ تمہارا شوہر تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ محبت کرتے ہوتے تو مجھے یوں اگنور نہیں کرتے۔ روئی روئی آواز سے گویا ہوئی، یہ محبت ہی ہے جو تمہاری اتنی سننے کے بعد بھی میں تم سے شرافت سے پیش آ رہا ہوں۔ تم نے شروع سے اپنے اوپر صرف افرا کی باتوں کو سوار کیے رکھا۔ اس نے تمہیں کچھ بھی کہہ دیا، تم نے یقین کر لیا۔ اگر میں تم پر ترس کھا کے شادی کرتا تو دنیا میں اور بھی بہت ترس کھانے کے قابل لڑکیاں موجود ہوں گی، ان سے کیوں نہیں کر لی؟ افرا نے خواہ تمہارا دل خراب کیا اور تم نے اسے خود پہ سوار کر لیا۔ تم میں کیا کمی ہے؟ پڑھی لکھی، خوش شکل، سلیقہ مند لڑکی ہو۔ ارے مجھے تو فخر ہے اتنی اچھی لڑکی سے میری شادی ہوئی۔ عزوہ نے چونک کے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سچائیاں اور محبت اپنا یہ سب کچھ ہی تو تھا۔ وہ کیوں نہ شکری بن گئی تھی۔ تمہارے ساتھ لوگوں نے اچھا برتاؤ نہیں کیا، یہ بھی سمجھو آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تم کتنی عبادت کرتی ہو، تمہاری کوئی تو خوبی اسے پسند ہے۔ اتنا محبت اور قدر کرنے والا شوہر ملا ہے۔ اس نے عزوہ کے نرم ہاتھوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اس نے جھینپ کے ہاتھ پیچھے کیے۔ تم لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دو، مجھے اس طرح کی عزوہ پسند ہے جیسے یاسمین باجی سے پراعتماد انداز میں بات کرتی ہوئی۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا۔ چلو اٹھو، تیار ہو اور پچھلی تمام باتوں کو بھول جاؤ۔ بس یہ یاد رکھو میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ بولو تم بھی ایسے ہی کرو گی پیار؟ عابد کی نگاہوں میں خمار اور لہجے کی ترنگ نے عزوہ کے عارض پر شرم و حیا کی لالی پھیلا دی۔ آپ سے ایک بات کہوں؟ وہ شرمائی سی گویا ہوئی۔ عابد کی نگاہیں تو بس اسی پہ جمی ہوئی تھیں۔ اس کی مسکراہٹ نے کتنا مطمئن کر دیا۔ کہو۔ وہ مسکرایا۔ یہ کبھی نہیں کہیے گا کہ آپ میرے معیار کے نہیں، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے معیار کے ہیں۔ یہ ہوئی نا بات؟ وہ ہنس دیا۔ تم بھی آج سے صرف مجھے سوچو گی، کسی کی بھی باتوں پر دھیان نہیں دو گی، سب سے زیادہ افرا اور اس کی ساس کی۔ جلدی اٹھو، تیار ہو، کیونکہ مسکان تیار ہو چکی ہوگی۔ اور ہاں، آج ایسا تیار ہونا کہ میں سارے تلخ دن اور ساری باتیں بھول جاؤں۔ میں نے خزی اور شرارت سے اس کے کان میں کہا اور وہ چھوئی ہوئی کی طرح ہو گئی۔ عابد کے لبوں نے اس کے کانوں کو چھوا۔ آپ نے معاف کر دیا؟ یار معاف کرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں، صرف تمہارے اور میرے درمیان غلط فہمی تھی جو دور ہوگی، ورنہ اس دوران بھی میں تم سے ناراض نہیں تھا، بلکہ تم بھی منہ پھلائے ہوئے تھی۔ عزوہ شرمندہ ہوئی۔ عابد نے اس کو بازوؤں کے حلقے میں لے لیا۔ اب ایک بات میں بھی کہوں؟ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ جی۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ تمہیں پا کر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے سارے زمانے کی مجھے خوشیاں مل گئی ہوں۔ اس کے لہجے کی سچائی تھی یا وہ اس کی محبت میں ہار گئی تھی؟ جو بھی تھا، وہ اس کے سینے پر سر رکھ کے آسودگی سے مسکرا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔